أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امت محمدیہ کی مقدس بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لیے بھیجا ہے. تھوڑے ٹائم کا لڑکپن ہے، تھوڑے ٹائم کا بچپن ہے، پھر تھوڑے سے ٹائم کی جوانی ہے، بہت تھوڑے ٹائم کا بڑھاپا ہے. اور اگر بعد میں زندہ رہنا ہے، لیٹس سے فار ایگزامپل آدمی اپنی لڑکپن میں آتا ہے 14-15 سال کی عمر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. 14-15 سال 16 سال کی عمر میں آدمی کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے کہ یار میں ایک دنیا میں رہتا ہوں. ڈپینڈنٹ اپنے پیرنٹس پہ ہوتا ہے اس وقت. اس کے بعد 18-19 سال کی عمر میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے اسٹرینتھ دی ہے اینڈ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان لائف. اس وقت تک انسان کی زندگی کے 18-19 سال گزر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 20-21 سال کی عمر میں وہ پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے، کرتے 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 23-24 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. ابھی اس کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. اور اس نے اپنی لائف میں سیٹل ہونا ہوتا ہے. آپ یقین کرو، بائی دا ٹائم وہ 24-25 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، وہ اپنی زندگی کی جوانی کے ساتھ 6-7 سال گزار چکا ہوتا ہے. اس میں اس نے کچھ اچیو نہیں کیا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے. اس کے پاس دنیا کی لائن کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جس کے ساتھ وہ عیاشیاں ہیں، وہ بھی اسی اس میں ہوتا ہے. پھر اس کی شادی کا ٹائم آتا ہے. شادی کے بعد، شادی سے پہلے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پہ ابھی اتنی ذمہ داریاں ہیں. شادی ہو جانے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ذمہ داریاں تو اب شروع ہوئی ہیں میرے. کیوں؟ اب اس نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے. آنے والے وقتوں میں اللہ رب العزت ان کو اولاد دیتے ہیں. اب اولاد کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ بھئی میں نے ایک ایگزامپل بننا ہے. یہ میرا بچہ ہے. بچہ بالکل شروع سے ہی ہر چیز کو گراسپ کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ہر چیز گراسپ کر لیتا ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ابھی ہوش میں نہیں ہے، 3, 4, 5, 6, 8 دن کا ہے، لیکن اپنی ماں کی گود کو پہچانتا ہے. کسی اور گود میں آپ دے دیں گے رونا شروع کر دے گا. تو اب بچوں کے لیے میں نے ایک ذمہ دار ایک ایگزامپل بننا ہے. ابھی اس کی عمر چل رہی ہے. بائی دا ٹائم وہ 40 ایئرس کو پہنچتا ہے، 33 ایئرس کی ایج کے اندر وہ اپنی جوانی کی پیک پر پہنچتا ہے. اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق جنتی 33 سال کا ہوگا. کیوں؟ جوانی اپنی پیک پر پہنچتی ہے. پیک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب ادھر سے اوپر نہیں جانا ہے. اب اگر دوسری سائڈ پہ جاؤ گے تو یہاں سے وہ ترائی ہے. تو دیکھو 33 ایئرس کی ایج میں جوانی کی پیک پر پہنچ جاتا ہے. ابھی شادی ہوئی تھی 24-25 سال کے ہوئے تھے، 7-8 سال گزرے تو جوانی کی پیک پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے. اور ابھی محنت ہی کر رہا ہے. ابھی اس کے پاس ابھی اس کو ہوش نہیں آیا ہے. ابھی وہ کہہ رہا ہے میں نے اس طرح کرنا ہے، اور میں نے یوں کرنا ہے، میں نے اس طرح کرنا ہے. یہاں تک کہ اب یہاں سے جو اگلی زندگی گزر رہی ہے نا، وہ اترائی کی طرف گزر رہی ہے. اب وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. کرتے کرتے جیسے 40 سال کا ہوتا ہے تو بڑھاپے کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ دیتا ہے. 40 سال، دیٹس اٹ. اور 40 سال بچوں ایسے گزرتے ہیں، بڑھاپے کی سیڑھی پہ قدم رکھ دیتا ہے. اب اگر 40 سال کے بعد اللہ نے مزید 40 سال کی زندگی دی ہے تو وہ سب بڑھاپے کی زندگی ہے. اب جوانی واپس نہیں آئے گی. اور اگر 120 سال بھی زندہ رہے گا تو اب بڑھاپے کی طرف جائے گا. یہ جوانی نے واپس نہیں آنا. تو یہ کیسی عجیب زندگی ہے کہ جب میں جوان تھا تو اس وقت میرے پاس مال نہیں تھا. جب جوانی میری ختم ہوئی تو تب میرے پاس مال آیا. اور جب مال وافر مقدار میں آیا، اولاد بڑھ گئی، تو میں بڑھاپے کی کو بھی کراس کر گیا. کیونکہ جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس پر حساب کتاب آسان کر دیتے ہیں. جب 60 ایئرس کا ہوتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مسلمان کے. جب 70 ایئرس کا ہوتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آج کے بعد تم اس کے دوست ہو. کیونکہ 70 سال کا آدمی جو ہے بیسکلی ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. اس کے پاس لوگ رہتے نہیں ہیں، اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، اس سے بات نہیں کرتے ہیں. وہ کتنا نانا دادا کے پاس کتنی دیر بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئے، بیٹھے، پھر بھاگ گئے.
یہ روک نہ لیں، پکڑ نہ لیں، بٹھا نہ لیں اپنے پاس، تو اللہ فرشتوں کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ ہو، ان کا دل بہلا ہو۔ جب 80 سال کا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اب اس کے گناہ کوئی نہیں لکھنے، اس کی صرف نیکیاں لکھنی ہیں۔ ہاں۔ تو اور جب 90 سال کا ہوتا ہے تو عرش پر اللہ لکھ دیتا ہے اسیر الارض، دنیا کا قیدی، مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا تھوڑے سے دنوں کی جوانی، تھوڑے سے دنوں کا لڑکپن، اور پھر بڑھاپا ہی بڑھاپا۔ بڑھاپا ان اٹ سیلف ایک بیماری ہے، بڑھاپا ان اٹ سیلف ایک بیماری ہے۔ تو پھر یہ کیا عجیب زندگی دے دی اللہ نے مجھے۔ اللہ، میں نے تو سنا ہے کہ اللہ پاک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ تو مجھے، یہ مال، دولت، طاقت، حکومت تو تب دینی چاہیے تھی جب میں اس کو انجوائے کر سکتا اپنی عین جوانی کے اندر، تو یہ تو مجھے اتنی دیر میں ملی۔ تو کیا مقصد ہے ان چیزوں کا، ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ ہر چیز، اور یہ ایک دو کے ساتھ نہیں ہو رہا، جنرلی سب کے ساتھ ہو رہا ہے، 99.99% لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، الا ماشاءاللہ آپ کسی کو دیکھیں گے کہ کوئی ایک، کبھی دیکھا آپ نے کوئی 13-14 سال کا ملینئر بلینئر گھوم رہا ہے جی، بڑی سی لیموزین کے اندر بیٹھ کر، آپ یہ نہیں دیکھیں گے، یہ دنیا کا نظام نہیں ہے جی۔ آپ نے کو دیکھا 20-22 سال کا کوئی بلینئر گھوم رہا ہے، نہیں ملے گا، دنیا کا نظام نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کسی کو دے دیں وہ اور بات ہے، جنرلی آپ کو یہ سب نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ نے دنیا کو خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ بنایا نہیں، دنیا کو خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ بنایا نہیں۔ خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ ہے جنت، خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ کیا ہے؟ جنت، جہاں بڑھاپا نہیں ہے، جہاں پر گنگا دوسری طرف کو بہے گی۔ یہاں تو آدمی جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تو ہیومن باڈی ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہی ہے، وہاں پر ہیومن باڈی انٹیگریشن کی طرف جائے گی۔ وہاں پر چلے جانے کے بعد جوانی نے بڑھنا ہے۔ جیسے اگر مثال کے طور پہ اس دنیا میں سوچو، ابھی آپ ماشاءاللہ سے اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہیں لائف کے اندر، اینڈ یو وانٹ ٹو بی somebody in life, and you want to achieve something in life, and you want to be called somebody. ہاں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ہو۔ نفس کی خواہش کیا ہے؟ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ نفس کی خواہش کیا ہے؟ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ اللہ نے جب نفس کو پیدا کیا تو نفس سے پوچھا یہ بتا میں کون ہوں، تو نفس کہتا ہے تو ہے اور میں ہوں، اللہ کو آگے سے۔ تو اللہ پاک نے 100 سال کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا، سڑتا رہا جہنم میں۔ 100 سال کے بعد نکالا، پوچھا اچھا اب بتا میں کون ہوں، کہنے لگا تو ہے اور میں ہوں۔ جی، میں کیوں مانوں، میں کیوں سوری کروں، تو ہے اور میں ہوں۔ پھر 100 سال کے لیے ڈال دیا، پھر باہر نکالا، اب پوچھا اب بتا میں کون ہوں، کہنے لگا تو ہے اور میں ہوں۔ جی، شیطان کے اوپر تو کوئی شیطان نہیں تھا، شیطان کو کس نے مروایا؟ اس کے نفس نے۔ شیطان کو کس نے مروایا؟ اس کے نفس نے۔ تو اب اللہ نے اس کو اٹھا کر 100 سال کے لیے بھوکا چھوڑ دیا۔ جب وہ بھوک اس کو آئی 100 سال کی، اب اللہ نے اس سے پوچھا یہ بتا میں کون ہوں، تو کہنے لگا تو ہی مائی باپ ہے، مجھے کچھ کھانے کو دیتے، میں بہت بھوکا۔ ہاں، تو اس لیے ہمیں روزے رکھواتے ہیں تاکہ یہ نفس ہمارے قابو میں آ جائے۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے ہمیں بنایا، تو اللہ پاک ہمیں پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، ہم سے زیادہ ہم کو جانتے پہچانتے ہیں، جو اللہ نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کے سب کامیاب ہو جائیں۔ یہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، اللہ نے بنایا، اللہ ہماری کنفیگریشن جانتے ہیں، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کے سب کامیاب ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں یہ رہیں، جب میں نے ان کو بھیجا تھوڑی دیر کے لیے، تو دنیا میں یہ میرے خلیفہ بن کے رہیں، دنیا میں یہ میرے خلیفہ بن کے رہیں۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے سے بڑے کے احکامات کو دنیا میں رائج کرے، جاری کرے، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ جو پچھڑا
کہتے ہیں نا یہ بزرگ ہیں، یہ ان کے خلیفہ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نیکی کے کام یہ بزرگ کرتے تھے، جیسے لوگوں کو یہ بزرگ گائیڈ کرتے تھے، ویسے ہی اب یہ جو صحابہ ہیں یہ بھی ویسے ہی گائیڈ کریں گے. یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے جو احکامات مسلمانوں تک بھیجے ہیں، اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان احکامات کو لوگوں تک پہنچائے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر میرا بندہ میرا خلیفہ بن کے رہے، اور آخرت میں یہ میرا ہم نشین بن جائے، یعنی یہ میرے ساتھ رہے. ہمیں بنانے کی وجہ یہ ہے، اللہ ہمیں اس دنیا سے اٹھا لینے کے بعد اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا نا، یا اللہ کاش زندگی ہوتی موت نہ ہوتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر موت نہ ہوتی تو تم پھر میرا دیدار کیسے کرتے، پھر تم میری زیارت کیسے کرتے، پھر تم مجھ سے ملتے کیسے. تو موت دراصل کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. موت دراصل کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. اور جب اللہ سے کوئی ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے پھر ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. ہاں، تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کے اور آخرت میں اللہ کا ہم نشین بننا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اللہ کی منشا کیا ہے کہ یہ دنیا میں بھی سکون چین اطمینان سے رہے اور آخرت میں میرا ساتھی بن کے رہے. میں اس کو کامیاب کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہی یہی چاہتے ہیں. اس لیے جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے، ابھی اس کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس ارادہ کر لینے پر وہ نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے اور اس کو 10 سے ضرب دے دیا جاتا ہے. اس کو 10 سے ضرب دے دیا جاتا ہے. اور جب آدمی کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ گناہ نہیں لکھا جاتا. اگر اس ارادے پر کو وہ اپنے دل سے کینسل کر دے تو دوہری نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. ابھی اس نے ارادہ ہی کیا تھا، ہاں جی، دوہری نیکی لکھ دیا. اچھا، اب اگر اس سے وہ گناہ ہو جائے تو یہ جو رائٹ والا فرشتہ ہے نا کرامن کاتبین میں، یہ اس والے فرشتے کا سردار ہوتا ہے. یہ والا اس کا سردار ہوتا ہے. تو یہ اس سے کہتا ہے 3 پہر تک اس گناہ کو مت لکھو، شاید یہ توبہ کر لے. جیسے اگر صبح میں ہوا تو پہلا پہر گزرا، دوپہر گزر گیا، دوسرا پہر شام گزر گیا، تیسرا پہر رات گزر گیا. جب رات بھی گزر جاتی ہے تو پھر رائٹ والا فرشتہ لیفٹ والے سے کہتا ہے لکھ لو، اس نے معافی نہیں مانگی. لیکن رات کو سونے سے پہلے اور کسی بھی رات کو سونے سے پہلے اگر آدمی 3 بار استغفار کر لے، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو جو پہلے دنوں میں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ کی منشا کیا ہے؟ کیا ہے اللہ کی منشا؟ سزا دینا یا انعام دینا؟ انعام دینا. یہ منشا ہے اللہ کی، انعام دینا. وہ میرے دوستو، میرے بھائی اور میری بہنوں، وہ بہت ہی بیچارہ انفارچونیٹ ہوگا، وہ بہت ہی انفارچونیٹ ہوتا ہے جو اللہ جیسے کریم رحیم رب کی رحمت سے کچھ نہ حاصل کر سکے. وہ بہت ہی بیچارہ انفارچونیٹ ہوتا ہے کہ جہاں اتنے چانسز ہیں معافی مانگنے کے، جہاں اتنے چانسز ہیں گناہ بخشنے کے، اور جہاں اتنے چانسز ہیں نیکی قبول کرنے کے. ابھی انسان نے نیکی کا ارادہ کیا، اللہ قبول کر لیتے ہیں. جہاں اتنے چانسز ہیں تو یہ بھی نہ، جیسے آپ نے وہ سنا نہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی نے ممبر پر چڑھنا شروع کیا تو جبرائیل علیہ السلام، آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ چڑھے پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے پر چڑھے پھر فرمایا آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا ابھی آپ نے ایسے سے کیا؟ کہا ہاں میں بھی سیڑھیوں میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ کہ جس کے سامنے آپ کا نام گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ کہ جس کو رمضان کے روزے ملے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. یعنی اس کا مطلب ہے ایسا کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی مسلمان ایسا. اور یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ کہ جس کو جوانی کے اندر اپنے ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت اور وہ ان سے جنت نہ کما سکے. میں نے کہا آمین. تو اتنے موقع ہیں، اللہ یہ چاہ رہے ہیں یہ سب کے سب کامیاب ہو جائیں. اور دنیا میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا اللہ نے، زیادہ دنوں کے لیے نہیں بھیجا میرے دوستو. ہم کروڑوں سال رہے ہیں اللہ کے پاس عالم ارواح میں، تھوڑے سے سالوں کے لیے آئے ہیں دنیا کے اندر.
پھر کروڑوں کروڑوں سال پہلے رہیں گے، اللہ جانے کتنے سال رہیں گے عالم برزخ میں، اور پھر خدا جانے کتنے سال میدان محشر میں ہوں گے، اور پھر تو ابداً ابدا انشاءاللہ یا اللہ کے ساتھ جنت میں رہنا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم میں سے کسی کو بھی دوزخ میں نہ جانا ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور بڑی رفتار سے نکلتی ہے۔ اس سے بھی پتہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، میں تمہارے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک پوچھیں گے دنیا میں کتنا رہے، تو دنیا میں رہنے والا جس نے کم از کم 100 سال گزارے ہوں گے وہ اللہ سے کہے گا اللہ یومن او بعد یوم، یا اللہ یا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، اتنا رہا دنیا کے اندر، سوچو۔ اور پھر اللہ کہیں گے تو کس قدر نیک بخت ہے، تھوڑے سے عرصے تو دنیا میں رہا اور تو نے میری بات مانی، اب ہمیشہ 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 کی کامیابی تیرا مقدر ہے، جا مزے کر۔ اور ایک دوسرے سے پوچھے کہ تو دنیا میں کتنا رہا، کہے گا یا اللہ یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو کتنا بدبخت ہے کہ اس ایک دن میں بھی تو نے میری بات نہیں مانی، اب ہمیشہ 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 کا خسارہ تیرا مقدر ہے۔ تو آپ اور ہم جو بیٹھے ہیں کلمہ گو، ہماری تو شان یہ ہے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ نے شرطاً اس بات کو رکھا ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا، جس خوبصورت زندگی کی خواہش وہ اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اس کو ہم دیں گے۔ سمجھے میری بات؟ کہ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے، سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھے گا، جو اللہ کی ذات کے یقین کے ساتھ زندگی گزارے گا، جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے زندگی گزارے گا، جو اس بات کے استحضار سے زندگی گزارے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے زندگی گزارے گا، اور اس پر جو انعامات لکھیں گے اللہ سے ان کی امید رکھے گا، اور نفس پر تھوڑا سا بوجھ لے لے گا، وعدہ ہے اللہ کا، وعدہ ہے اللہ کا، پہلے اس کی دنیا بنے گی، جس دنیا کے خواہاں آپ سارے بیٹھے ہیں اس وقت، میں MBA کروں گا، اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، مجھے یہ ملے پھر میں نے یوں کروں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں یوں کروں گا، توڑ کا جوڑ جوڑ کا موڑ، پھر میں یوں کروں گا، پھر میں یوں کروں گا، پھر میں یوں کروں گا، پھر میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے، تب تک تمہارے سارے بال بھی چٹے ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کو دوست بنانے کے بعد، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے کے بعد، اللہ نے جو پھر ہمیں زندگی دی دنیا میں، اگر ہم 500 برس بھی محنت کرتے رہتے تو وہ زندگی ہم کو نہیں ملنی تھی جو اللہ نے ہمیں دے دی۔ کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میرے دوستو تم لوگ انڈرسٹینڈ کرو، اور تم نے اس بات کو بعد میں چلانا ہے، کیونکہ وہ بات آپ کی وہ بات اسلام کا مزاج ہے، اور وہ بات آپ کی فطرت کا حصہ ہے، اور اس بات کو لے کے آپ نے سارے عالم میں جانا ہے، اور اس کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ یہ بات مجھے بھی سجھا دے، اور آنے والے وقتوں میں یا اللہ میں جدھر جدھر جاؤں میری زندگی سے بھی وہی بات سامنے آئے، اور یا اللہ لوگوں تک بھی میں یہی پیغام پہنچاؤں۔ وہ کیا بات آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے؟ وہ یہ پہنچانی ہے کہ لوگوں، اگر دنیا کی زندگی بنانی ہے تو اللہ سے دوستی کرنی پڑے گی۔ دنیا کی زندگی میرے کرنے سے نہیں ہوگا۔ میں جب دعوت میں پہلی بار نکلا، تبلیغ میں پہلی بار نکلا، پتہ ہے تبلیغ کا پہلا سبق میں نے کیا سیکھا؟ محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں آتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکموں کے اندر ہے۔ یہ پہلی چیز سیکھی میں نے، اور مجھے یہ بالکل میرا سمجھو کہ 30,000 فیٹ سے اوپر سے گزر گئی۔ یہ کیا بات ہے؟ محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں آتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکموں میں۔ یہ تو میں پکڑ کے سر بیٹھ گیا کہ میں نے تو ہمیشہ یہ سنا جب تک کچھ کرو گے نہیں اس وقت کچھ ملے گا نہیں۔ جس کا یہ ذہن بن جاتا ہے نا کہ جب تک کچھ کرو گے نہیں اس وقت تک کچھ ملے گا نہیں، یہ پھر آنے والے وقتوں میں
کسی کے بچے کے منہ سے نوالا بھی نکال لیتا ہے باہر. یہ جو منہ سے نوالے نکالتے ہیں نا، جو ظلم ہوتا ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے. ورنہ یہ لوگ میری آپ کی طرح اچھے بھلے مسلمان ہیں، لیکن کیونکہ اس بات کو وہ سمجھے میں نہیں ہے، اس لیے ان سے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جو مسلمان کی شان کے خلاف ہے. مسلمان تو اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے، کریں گے تو اللہ کریں گے. صلح حدیبیہ میں جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی میرے دوستو، صلح حدیبیہ کا تو سنا ہے نا آپ سب لوگوں نے، ہاں؟ تو صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی تو وہ جو قریش تھے انہوں نے کہا آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس، لیکن ہمارا جب آپ کے پاس آئے گا آپ نے اس کو واپس کرنا ہے. اور یہاں محمد رسول اللہ نہیں لکھو، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، اگر ہم ان کو نبی مانتے ان سے لڑتے کیوں، مٹاؤ اس کو. تو کون سے صحابہ مٹا سکتے تھے؟ ہم آج کے دور میں کہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو ہم نہیں مٹا سکتے عقیدت میں، تو وہ تو صحابہ تھے. اور اللہ کے نبی نے کہا بھی حضرت علی کو، علی مٹا دے، کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹا سکتا. کہا میرے پاس لو میں مٹا دیتا ہوں، اس میں ایسی کون سی بات ہے. سہیل بن عمر نے کہا میرا نام سہیل بن عمر ہے اور میں یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ سے کر رہا ہوں، محمد بن عبداللہ لکھو. آپ نے فرمایا اس میں ایسی کون سی بات ہے، میں ہوں محمد بن عبداللہ، لکھو اس میں محمد بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا بھی تو ہوں. تو اور پھر ابھی جو تم عمرہ کرنے آئے ہو مدینے سے واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں اندر آنے نہیں دیں گے مکے کے، اور اگلے سال آؤ گے 3 دن کے لیے ان اینڈ آؤٹ، اور 10 سال تک اب تم کوئی جنگ ہم سے نہیں کرو گے. اچھا جی ہم تم سے جنگ نہ کریں، ہم تو پہلے تم سے جنگ نہیں کرے تھے، بدر میں ہم آئے تھے تم آئے ہمارے پاس، احد میں تم نے چڑھائی کی ہم نے کی، جنگ خندق میں تم آئے ہمارے پاس ہم آئے، اور ہم ہی سے کہہ رہے ہو اب جب کہ ہم نے طاقت پکڑ لی ہے، اب جب کہ ہم تمہارے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں تو اب ہمیں پابند کر رہے ہو کہ ہم تمہاری طرف نہ آئے. چلو یہ بھی لے دو پیچھے. تو صحابہ جو تھے نا، صحابہ تو اتنے ایگریویٹ ہوئے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا، سب کو کہا بھی چلو بھائی اب اپنے آرام کھول دو، عمرہ تو ہوا نہیں، اپنے حلق کروا لو. ایک صحابی آگے نہیں گیا اپنا حلق کروانے کے لیے. تو آپ خیمے میں واپس آئے، ہماری ماں حضرت ام سلمہ موجود تھی. آپ نے کہا ام سلمہ یہ میری بات نہیں مان رہے. کہا نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں، جذباتی ہوئے یہ تو آپ کے جان کے سارے، آپ ایسا کریں جائیں جا کر پہلے اپنا حلق خود کریں، دیکھیں یہ آپ کے پیچھے آ جائیں گے. یہ ہوتا ہے تربیت یافتہ عورت کا گھر میں ہونا، اتنا ایسے فرق پڑتا ہے جی. اور ہماری خون ہوتی، اللہ معاف کرے جی، یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی آپ ان پہ اتنا ٹائم ضائع کر. دیکھا کتنے آرام سے لڑائی ہو سکتی ہے اور کتنے آرام سے جوڑ ہو سکتی ہے، کتنے آرام سے لڑائی ہو سکتی ہے اور کتنے آرام سے جوڑ ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں یہ بات تم صحیح کہہ رہے ہو. آپ خود باہر چلے گئے، جا کے آپ نے اپنے حلق کیا، پیچھے سے صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی حلق کرنا شروع کر دیا. تو صحابہ جیسے لوگ بھی سمجھ نہیں پائے کہ اللہ کے نبی نے یہ شرطیں کیوں مانی جو ساری کی ساری ہمارے خلاف تھیں. کیوں مانی بچوں؟ اس لیے مان لی کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے ان معاہدوں سے کچھ نہیں ہونا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. ان معاہدوں سے کیا ہوتا ہے؟ تو صحابہ کا مزاج بنایا دے دو، دے دینے پر اللہ ساتھ ہو جاتا ہے. دے دو، خرچ کر دو، خرچ کر دینے پر اللہ ساتھ ہو جاتا ہے. معاف کر دو، معاف کر دینے پر اللہ ساتھ ہو جاتا ہے. غصہ پی لو، غصہ پی لینے پر اللہ ساتھ ہو جاتا ہے. اگر کبھی غصہ آئے نا اور آپ نے غصے کو پی لیا اس وقت اور اس کا اظہار نہیں کیا، اس لمحے جو دعا مانگو گے اسی لمحے قبول ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت دماغ قابو میں نہیں ہوتا، اس وقت دماغ قابو میں نہیں ہوتا. اس وقت دماغ کو قابو کر لو اور اللہ کے وعدے پہ لے جاؤ. جیسے میں نے کہا تھا نا، فضائل کا استحضار ہو، اس پر ملے گا کچھ، نہیں کرتا اظہار، دعا مانگ لو قبول ہو جائے گی. اللہ پاک کہیں گے دیکھو یہ کیسا میرا بندہ ہے کہ جبکہ اس کی حالت غیر ہو رہی ہے اس وقت بھی یہ مجھے نہیں بھول رہا، فوراً عطا کرو اس کو. تو یہ مزاج بنائے کہ تم کے کسی کے کرنے سے نہیں ہوگا، کریں گے تو اللہ کریں گے، اللہ کے کرنے سے ہو جائے گا. دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے میرے دوستو کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، کسی کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے. بادشاہ ہر ایک کو نہیں بنائیں گے،
حاکم ہر ایک کو نہیں بنائیں گے، مالدار ہر ایک کو نہیں بنائیں گے۔ 98% لوگ اس دنیا میں، یہ جو بیوقوف ہیں جو بناتے ہیں پاورٹی لیول یو این کے اندر، کہتے ہیں بلو پاورٹی لیول ہے۔ یقین کرو جتنے بلو پاورٹی لیول ہے نا سب سوکھے ہیں، جتنے ابو پاورٹی لیول ان کا حال میری تمہاری طرح ہے۔ ہاں یہ پاورٹی لیولز انہوں نے بنائی ہیں، تم نہ بنانا ایسی پاورٹی لیولز باہر نکل کے اللہ کے واسطے۔ تم لوگ ایسا نہیں کرنا، جس کے پاس مال نہ ہو اس کو کمزور نہ سمجھنا، تم لوگ ایسا نہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ہم ایسے ہیں ہی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک فرما رہے ہیں جو جتنے تقوی والا ہے وہ اتنا ہی بڑا طاقتور ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے وہ اتنا ہی طاقتور ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو کمزور نہ سمجھنا میرے دوستوں، کبھی ایسا نہ کرنا۔ تم لوگ یہ سوچ نہ رکھنا، تم نے اگر مال کو، نام کو، شہرت کو، سٹیٹس کو اپنا رب بنایا، اللہ ساری زندگی تمہیں انہی کے ہاتھوں ذلیل کروائے گا، جیسے تم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہو۔ ایسا نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ ہاں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے دنیا کی لائن کا کوئی کام نہ کرنا کہ یار یہ تو اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ تم یقین کرو ساری کی ساری انسانیت، ساری سائنس سارا زور لگا کر اگر کہے کہ کل دن نہیں نکلے گا تو ایسا نہیں کر سکتے۔ کہ دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ایک ذرہ بھی ریت کا، ایک ذرہ بھی ریت کا جو ہے وہ جبرائیل جیسا فرشتہ بھی نہیں کریٹ کر سکتا۔ تخلیق اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ وہ کیسا پاورفل اللہ ہے، وہ کیسا پاورفل اللہ ہے کہ تمہارے دماغ میں اٹھنے والی سوچیں جو ہیں وہ تک اس کو پتہ چل جاتی ہیں۔ وہ کیسا پاورفل اللہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرامن کاتبین جو آپ دل میں سوچتے ہیں وہ کرامن کاتبین کو نہیں پتہ چلتا، وہ ان کو نہیں پتہ چلتی، وہ نہیں لکھتے نامہ اعمال میں، جو آپ کی زبان سے ہوتی ہیں اور آپ کے ہاتھ سے ہوتی ہیں، ظاہراً جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ جو دل میں باتیں اٹھتی ہیں اس کا ان کو نہیں پتا ہوتا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ فرما رہے ہیں لیکن تیرے رب کو سب پتا چل جاتا ہے، دل میں اٹھنے والے خیال بھی پتا چل جاتے ہیں۔ تو کیسا پاورفل رب ہے۔ ہاں تو میرے ادھر آنے کا مقصد آپ کے پاس صرف ایک ہے، آپ کو یہ بتانا کہ یہ دنیا کی زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے تاکہ آپ کی پہلے دنیا کی زندگی بنے۔ دین جو دیا ہے نا اللہ نے، یہ دین اللہ نے جنت کے کمانے کے لیے نہیں دیا، جنت تو وہ دے گا اس پر۔ دین اللہ نے دیا ہے دنیا کی زندگی خوبصورت گزارنے کے لیے، جس زندگی کی آپ تمنا کیے بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ جہاز میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل، اس کا ڈائریکٹر مارکیٹنگ بیٹھا ہوا، آگے میرے ساتھ بیٹھ گیا، ہوگا تو 32-33 سال اس کی عمر میں، نوجوان لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا، اور میں فلائی کر رہا تھا، لاہور سے کراچی فلائی کر رہا تھا، تو مجھے آگے کہتا جنید بھائی میں سو اینڈ سو کمپنی کا ڈائریکٹر مارکیٹنگ، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میری سیٹ پر بیٹھنے کے لیے اس وقت anyone would give an arm and a leg to sit on my seat. Everybody thinks that sitting here is actually a true standard of success. It's a true standard of success. Sitting at my seat, I make all the important decisions. ساری important decisions میں خود لیتا ہوں۔ اس کمپنی میں نے کہا اچھا amazing، لیکن جنید بھائی میں خوش نہیں ہوں، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ واٹ اف، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ واٹ اف، یہ اف وہ لے کر آتا ہے جس کو کہ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وسواس الخناس، یہ وسوسے ڈالتا ہے اندر، اللہ سے ہو تو جائے گا، واٹ اف نہ ہوا۔ الشیطان یعدکم الفقر، یہ اللہ نے اس کو بیان کیا ایسے، یہ تمہیں ڈرائے گا فقر سے، اگر پیسے نہ ملے، یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ تو یہ تمہارے سامنے، کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کا کام کیا ہے؟ تمہارے ایمان پر اٹیک کرنا۔ ایمان پر اٹیک 3 چیزوں سے ہوتا ہے، یہ اللہ ہے اور اللہ کے نبی کے احکامات ہیں، اور یہ 3 چیزیں ہیں، مال،
نام، شہرت، یہ تین چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ان تین کے ساتھ آ کے اٹیک کرتا ہے آپ کے ایمان پر. کبھی کہے گا پیسہ، کبھی کہے گا یار اس طرح تو یار ذلیل ہو جائے گا لوگوں میں. ہاں جی، پھر تجھے کون پوچھے گا، تجھے بیٹی کون دے گا، تو نے داڑھی رکھ لی تجھے بیٹی کون دے گا. ہاں جی، تیری شادی کیسے ہوگی، لوگ کیا کہیں گے. ہاں جی، واٹ اف کر دیتا ہے وہ آگے. اور قرآن کے بارے میں کیا ہے، لا ریب فی، کوئی اف ہے قرآن کے اندر. الف لام میم ذالک الکتاب، نو ifs in this book, no ifs and buts in this book. سیدھی کھری بات کرنے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو اب سوچو کتنا ضروری ہے اللہ سے جڑنا، اللہ سے دوستی کرنا کتنا ضروری ہے کہ واٹ ifs نکل جائے میرے ذہن میں سے سارے. اسی کو تو کہتے ہیں پکے ایمان والا، جمنے والا، پکے ایمان والا. وہ واٹ ifs نکال دیتا ہے ساری اپنی زندگی سے. تو اب وہ جب بھی اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرو گے، سب سے پہلے آئے گا واٹ اف. یہ قرآن کے اندر بار 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 اللہ نے لکھا ہے، بار بار. میری بہنوں، آپ پیچھے بیٹھی ہیں، کل میری بات تھی، پرسوں میری بات، کل میری بات تھی کچھ ایسی خواتین میں جن کے چہروں پر تیزاب ڈالا جا رہا ہے. ان بیچاریوں کے چہروں پر تیزاب ڈال دیا لوگوں نے. ان میں سے ایک کے 40 آپریشن ہوئے ہیں. ایک بیچاری کے 40 آپریشن ہوئے. کسی کے 18 سال سے مسلسل آپریشن ہو رہے ہیں. جب تیزاب گرتا ہے نا منہ پر، تو یہ کھال جو ہے نا، یہ ایسے پانی کی طرح نا، ایسے چاکلیٹ کی طرح اتر جاتی ہے اتر کے، اور جا کر یہاں چپک جاتی ہے جسم کے حصے کے ساتھ. یہ کان ایسے ایسے کر کے اتر جاتا ہے. وہ بیچاریوں کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا دوبارہ سے، ان عورتوں کی چہروں کو. ظاہر سی بات ہے بہت حد تک ڈاکٹرز کامیاب بھی ہوئے، لیکن سکارز تو رہ جاتے ہیں، پتہ تو چلتا ہے. تو وہ بیچاریاں اپنی زندگی کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہماری کیا زندگی، کہ کیوں ہوا ہماری زندگی میں. وہ شیطان کہتا ہے یہ دیکھو یہ اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ. ہاں، میں تمہیں کیا بتاؤں ان لوگوں سے بات کرنا، میں کس دل سے میں نے ان سے جا کے بات کی. اور میں نے کہا نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کو آپ کی زندگی پر اللہ سے کیا ملنے والا ہے. ہاں، دنیا نام ہی حالات کا ہے. دنیا نام کس کا ہے؟ حالات کا. شکر کرو اللہ نے بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں بھیجا ہے، زیادہ دنوں کے لیے نہیں بھیجا. ہاں، یہاں کی تکلیف بھی تھوڑی، اور یہاں کی راحت بھی تھوڑی، بہت تھوڑی. یہاں کی تکلیف بھی تھوڑی، یہاں کی راحت بھی تھوڑی. یہاں تو جب آدمی بہت زیادہ خوشی ملتی ہے تو خوشی میں رونا شروع کر دیتا ہے. یہ دیکھو یہ کیا خوشی ہے، آدمی خوشی میں رونا شروع کر دیتا ہے. یہاں کی تو خوشی میں بھی رونا ہے. تو غم بھی تھوڑے، خوشیاں بھی تھوڑی. تو انٹیلیجنٹ انسان وہ ہے جو اس بات کو ایسرٹین کر لے کہ میں ادھر کیوں بھیجا گیا، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہاں پر ان تکالیف کے در. تو اس کے لیے میرے دوستو اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں. جاؤ میرے بندوں کو بتاؤ کہ جو دل میں یہ خواہشات رکھتے ہیں، جو دل میں ان کے آرزویں اور تمنائیں ہیں، ان کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. جاؤ جا کے ان کو سمجھاؤ، ان کو جا کے سکھاؤ. تو انبیاء آتے ہیں اور ایک انتہائی خوبصورت زندگی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، انبیاء کیا کرتے ہیں کہ غربا سے کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، اللہ رب العزت نے دین مال کو سامنے رکھ کے نہیں دیا تو تم گھبراؤ نہیں. وہ آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عورت کو سامنے رکھ کے دین نہیں دیا کہ جب تک کسی بڑے خاندان میں شادی نہیں ہوگی اس وقت تک تو عزت والا نہیں ہے، یہ مت گھبرا. اس کو رکھ کے سامنے اللہ نے دین نہیں دیا. اللہ رب العزت نے حکومت کو سامنے رکھ کے دین نہیں دیا. اللہ نے فوجوں کو سامنے رکھ کے دین نہیں دیا. اللہ نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے دین دیا ہے. تو تم اللہ سے لینے والے بن جاؤ تو پھر تم اس خوبصورت زندگی کو دیکھو گے. ہاں، اب وہ نوجوان نے میرے سے کہا جنید بھائی مجھے بتائیں میں وہ زندگی میں کیسے ایسی زندگی گزاروں کہ دین بھی ہو جائے اور دنیا بھی ہو جائے. دین بھی ہو جائے،
دنیا بھی ہو جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کہے جی میری 2 بیویاں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ دونوں ایک ہی گھر میں ساتھ رہ لیں. یہ ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ ابھی ہنس پڑے, میری بھی ویسی ہنسی نکل گئی اس کے ساتھ. یعنی دین بھی ہو جائے دنیا بھی چلے. اس کا مطلب بیسکلی میننگز, انڈر لائن میننگز پتہ کیا ہے؟ میننگ یہ ہے کہ جی میں نے یہ جو میری زندگی ہے نا یہ تو نہیں چھوڑنی کسی طرح کی, ٹھیک ہے نا. جو میں یاما گاہی کر رہا ہوں, جو یاشیاں پڑھ رہا ہوں, یہ تو میں کرتا رہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ بتا دیں کہ کچھ یہ بھی ہو جائے تو تھوڑا بہت چیز ہے, مرچ مسالہ ادھر بھی ہو جائے, یہ تو نہیں چھوڑنا میں نے. یہ اس کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے. یہ ایکچوئل مطلب اس کی, یار اس کو بند کر لو. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی موبائل فون بند کر. جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جنید بھائی میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو شراب بھی پیتا ہوں. میں نے کہا چنگا, رحمان بھی راضی شیطان بھی راضی, دونوں خوش چل رہے ہیں. تو مجھے اتنا افسوس ہوا یار اس آدمی کے اس بول پہ بڑا غصہ آیا مجھے, یار یہ میں سامنے بیٹھا ہوں یہ میرے سے ایسی بات کر رہا ہے کہ یعنی مجھے کیا ترغیب دے رہا ہے کہ میں بھی یہ کام شروع کر دوں. تو میں نے کہا یار یہ تو نے وہی بات کی کہ جیسے تیری بیوی تجھ سے کہے کہ یار مجھے تیرے سے بھی محبت کر, یہ جو ہمسایہ ہے نا مجھے I had to celebrate. مجھ سے ایک دم اس کا چہرہ لال ہو گیا. میں نے کہا کیوں برا لگا؟ کہتے جی تو کرنے کی بات ہے. میں نے کہا یہ بات تو کرنے کی نہیں ہے جو میں نے کی, وہ بات کرنے کی تھی جو تو نے میرے سامنے کی, وہ تو نے میرے سامنے نہیں کی. وہ اس بے شرمی میں تم نے اللہ کے سامنے کی ہے. مجھے سنانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی دین میرا بھیجا ہوا تھوڑی ہے. میں نے کو قیامت کے دن تیرا حساب کتاب تھوڑی لینا ہے. میں نے تجھے تھوڑی پیدا کیا ہے, میں تجھے تھوڑی رزق دے رہا ہوں. یہ تو اس کریم ذات کو تم کہہ رہے ہو کہ یا اللہ یہ بھی ہے لیکن میں یہ بھی کروں گا, اور جو تیرا سب سے بڑا دشمن کہہ رہا ہے میں وہ بھی کروں گا. تو میرے دوستوں جب معاشرہ اس طرح کا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت امن و امان کا جو حکم بھیجتے ہیں نا اوپر سے نیچے, اس کو اٹھا لیتے ہیں, ایسے کر کے سائڈ پہ کر لیتے ہیں, اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے. تو لوگ ایک دوسرے کے پھر دشمن ہو جاتے ہیں. پھر وہی نوجوان جو گھر سے نکلا تھا اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے, وہی نوجوان کسی کے گھر میں گھس کر اس کی ماں بہن بیٹیوں کی آبرو ریزی کرتا ہے اور ان کے گھر سے مال کھسول کے لے آتا ہے. وہ میری تمہاری طرح کا ہی ایک نوجوان ایک اچھے ماں باپ کی اولاد تھا, لیکن اللہ نے اب فیصلہ یہ کر لیا کہ اب کیونکہ یہ نافرمان ہیں تو اس معاشرے میں جو رہنے والے لوگ ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کروں گا, اور ان میں ایسے لوگ بھیجوں گا جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹیں گے. اگر آپ کو اور مجھے, اگر ہم اللہ کے دشمنوں کی زندگی پسند ہے تو اللہ ہمیں ان کے حوالے کر دے گا. یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے نافرمانوں کی زندگی پسند آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. جب دین پسند نہیں آتا تو پھر جو برکتیں اور حفظ و امن و امان اور عزت کے فیصلے جو اللہ نے کیے ہوتے ہیں نا معاشرے کے لیے, ان کو اللہ رب العزت کیسے اٹھا لیتے ہیں اور سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ہاں یہ ایلیٹ فورسز اور آرمی اور یہ اور وہ کر لینے سے معاشرے میں امن و امان نہیں آتا. امن و امان معاشرے میں آتا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے. یہ ایسے نہیں آتا کہ ہم سوچیں کہ بھئی آپ اتنی فورسز اور کر لو, یہ چوروں کو کیوں نہیں پکڑ رہے, یہ ڈاکو کو کیوں نہیں پکڑ رہے, ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے, فلانی کیوں نہیں کر رہے. نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ لوگ اس کو یاد رکھنا اگر یاد رکھ سکو تو آپ کے سامنے بات کلیئر ہوگی کہ اللہ رب العزت کے سسٹمز معاشرے میں کیسے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت, 5 چیزیں ایسی ہیں, 5 چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تم لوگوں میں آئیں. ان کو یاد رکھنا میرے دوستوں, 5 چیزیں ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تم میں آئیں. سب سے پہلے, جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے
اللہ رب العزت اس معاشرے میں ایسی بیماریاں بھیجتے ہیں کہ جن بیماریوں کا اس سے پہلے کبھی کسی نے سنا بھی نہیں ہوتا. ان بیماریوں سے ایسی اموات ہوتی ہیں جن اموات کا اس سے پہلے کسی نے سنا بھی نہیں ہوتا. جس معاشرے میں ناپتول میں کمی آنا شروع ہوتی ہے، یعنی جس معاشرے کے تاجر بے ایمان ہو جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، اس معاشرے پر ظالم بادشاہ کا تسلط ہو جاتا ہے. اس معاشرے پر ظالم بادشاہ کا تسلط ہو جاتا ہے. وہ نہ تمہارے بڑوں کی عزت کرے گا اور نہ تمہارے بچوں پر رحم کھائے گا. اور اللہ مال جو ہوتا ہے نا، مال وہ اللہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. جس معاشرے میں تاجر بے ایمان ہو جاتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3، جس معاشرے میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اس معاشرے پر بارش روک لی جاتی ہے، رزق روک دیا جاتا ہے. اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہو تو ایک قطرہ پانی کا آسمان سے نہ گرے. جس معاشرے میں چیریٹی ختم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ روک دیتے ہیں لوگ. یہاں رائٹ اکراس دا ٹیبل لوگوں کو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، یہ بھی نہیں جانتے، اتنا بڑا فرض ہے یہ. پھر آپ نے فرمایا جس معاشرے میں لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، دوسرے کو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس معاشرے کو اٹھا کر ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے. اس معاشرے میں چور، ڈاکو، لٹیرے عام ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں. جس معاشرے میں لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر آپ نے آخری بات فرمائی کہ جس معاشرے میں اللہ کے قانون توڑے جاتے ہیں، جس معاشرے میں اللہ کے قانون توڑے جاتے ہیں، اس معاشرے کے لوگوں میں آپس میں سول وار ہو جاتی ہے، خانہ جنگیاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کا حکم ہے کبھی بھی عصبیت کا نعرہ نہیں لگانا. ادھر دیواروں پر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے انجمن ارائیاں. بیٹھے ہوں گے پتہ نہیں کتنے ارائیاں اندر، جی انجمن فلانی. جب اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پہ نہیں جڑو گے، کیونکہ جڑنا تو ہماری طبیعت میں ہے، پھر ایسی کسی انجمن سے جڑو گے، پھر ایسی کسی تحریکی پارٹی سے جڑو گے، پھر ایسی کسی لیبر یونین سے جڑو گے جہاں پر مسلمان غیر مسلم سب مکس چل رہے ہوں گے. پھر مسلمان بھی غیر مسلم کی بات مانے گا، کیونکہ اب وہ اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے. وہ جو دوسری پارٹی والا ہے اس کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا، اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. اگر یہ کوئی صحیح کام بھی کرے گا یہ اس کی مخالفت کرے گا. یہ اللہ کے قانون کو توڑنا ہے، یہ اللہ کے قانون کو توڑنا ہے. تو اللہ رب العزت، اللہ کے نبی نے فرمایا جس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اس معاشرے میں آپس میں سول وار شروع ہو جاتی ہے، خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں پر یہ پانچوں چیزیں کیسی خطرناک ہیں، اور ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں جی، ایک بھی انسان، مہنگائی ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. مہنگائی کا ہم تو نہیں چاہتے مہنگائی ہو. فجر کی نماز کے بعد ایک فرشتہ اترتا ہے اور علاقے میں پیاز سے لے کر تیل تک کا بھاؤ طے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اوپر. اب کر لو جی جو کرنا ہے، آپ نے جتنا زور لگانے لگا، وہ آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. مہنگائی اللہ رب العزت کے عذابات میں سے ایک عذاب ہے میرے دوستوں. ہاں، جیسے میں نے شروع میں، دیکھو میں ایک میری بات بار بار یاد کرنا جو میں کہہ رہا ہوں، دنیا کی زندگی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. اپنے ہاتھ میں میرے صرف میری اپنی جان ہے، وہ بھی کتنی کہ جتنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا. ایک نے کہا نا کہ میرے پاس میرا کتنا اختیار ہے، آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ٹانگ اٹھائی. کب دوسری اٹھاؤ، کہیں یہ نہیں اٹھا سکتا، کب اس اتنا اختیار ہے. آپ کے ہاتھ میں آپ کی اپنی جان ہے. آپ نے دین پر آنا ہے. میں دین پہ آ گیا، امجد بھائی دین پر آ گئے، نعمان دین پر آ گئے، یہ بھائی دین پر آ گئے، ہم سب دین پر آنا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ پورا کا پورا معاشرہ دین پر آ جائے گا. اب اللہ کی طرف سے آسمان سے اجتماعی فیصلہ ہوگا. ہاں، حکمران معاشرے کو نہیں تبدیل کرتے، حکمران معاشرے کو نہیں تبدیل کرتے، معاشرہ حکمرانوں کو تبدیل کرتا ہے. جیسا معاشرہ ہوگا ویسا حکمران ہوگا.
اللہ کے نبی نے پوچھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا، اے اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا جب ناراض ہوتا ہوں بارش اس وقت کرتا ہوں جب ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور روک دیتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے۔ بادشاہ ایسا بھیجتا ہوں کہ نہ وہ تمہارے بڑوں کی عزت کرتا ہے نہ تمہارے بچوں پر رحم کھاتا ہے، اور مال بخیلوں کو دے دیتا ہوں۔ اور یا اللہ جب آپ خوش ہوتے ہیں، جب خوش ہوتا ہوں تو بادشاہ رحم کرنے والا بھیجتا ہوں، مال سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارش تب کرتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے اور تب روک دیتا ہوں جب ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک آپ یہ کہیں گے کہ یار جنید بھائی یہ سب باتیں ہی کر رہے ہیں۔ ہماری جماعت گئی ایک جگہ پر، افریقہ میں ایک جگہ ہے، ہاں اس جگہ کا نام ہے بلد القمر۔ بلد القمر چھوٹا سا ایک آئلینڈ ہے۔ تو ہماری جماعت کے ساتھی گئے ہوئے، انہوں نے وہاں پر آ کر واپسی میں ہمیں اس جماعت کی اس علاقے کے لوگوں کی کارگزاری سنائی کہ وہ لوگ تقریباً ٹوٹل 10 سے 12 ہزار ہیں ٹوٹل اس آئلینڈ پہ رہتے ہیں جہاں پر یہ جماعت گئی ہماری، بلد القمر۔ اس کو بلد القمر اس لیے کہتے ہیں کہ اس آئلینڈ کے ارد گرد پانی جو ہے سمندر کا وہ انتہائی کلین ہے، بہت کلین ہے۔ تو جب چاند آتا ہے، جب اس پہ لائٹ پڑتی ہے تو وہ اتنا کلین اور وہ ایسے چمکتی ہے کہ پورا کا پورا جو آئلینڈ ہے وہ جگمگا جاتا ہے۔ اینڈ میں خود نہیں گیا ادھر، بٹ آئی کین بلیو دیٹ کہ جو افریقہ میں جو لیکس ہیں وہ اتنی کلیئر ہے۔ میں خود گیا ہوں، 100 اسکوائر مائل پر ایک لیک تھی ملاوی کے اندر، میں اس کے سینٹر میں بالکل گیا، اور اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 100 نہیں 200 فٹ نیچے تک کلیئر سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہے۔ جب مار دی ہم نے اس میں، گئے نیچے تک، اللہ کی ایسی قدرت ہے وہاں پر، گناہ نہیں ہے وہاں۔ اس آئلینڈ کے بارے میں آتا ہے کہ اس آئلینڈ کے اندر 90% لوگ جو ہیں وہ قرآن کے حافظ ہیں۔ وہاں سارا کاروبار سمیت اپنا کسی بھی قسم کی ملازمت کاروبار، جب اذان ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سائرن بجائے، سائرن نہیں بجتا، اذان ہوتی ہے ہر چیز سٹینڈ سٹل پر آ جاتی ہے، ٹک سٹینڈ سٹل پہ آ جاتی ہے۔ اور وہاں کے لوگوں کو اللہ رزق کیسے دیتا ہے، وہ پانی میں اترتے ہیں، پانی میں اترتے ہیں، مچھلیاں آ کے نا سائڈ پر نا ایسے ایسے کھڑی نا تیار رہی ہوتی ہیں، وہ آتے ہیں مچھلی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال لیتے ہیں، گھروں کو لے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ پھر اللہ ایسے زندگی آسان کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ رب العزت کے حکموں پر آ جاؤ تو آسمان پر جو بادل گرجتے ہیں اللہ اس کی آواز بھی تمہیں نہ سننے دے، کیونکہ اللہ کی منشا ہے کہ یہ میرے بندے دنیا میں سکون چین اطمینان سے رہیں، تبھی تو دین دیا ہے۔ یہ آپ کے ٹیچر بیٹھے ہیں نا یہاں پر، ان کے اپنے دل کی خواہش کیا ہے؟ ان کے اپنے دل کی خواہش ہی آپ ان کے فرما بردار بنے، تو اللہ نے استاد کو باپ کا درجہ دے دیا۔ یعنی ٹیچر کے پسند کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کو طلباء کا دین بنا دیا، یہ دین ہے۔ اور طلباء کی کیا خواہش ہے؟ طلباء کی خواہش یہ ہے کہ یہ ہماری اچھی تربیت کرے، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہماری تربیت کرے، صحیح تربیت کرے۔ تو طلباء کی پسند کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ٹیچر کا دین بنا دیا۔ یعنی دین ان کو کیا نفع ہوگا اگر اسٹوڈنٹ اچھا ہوگا کہ فوقوں فرما دیا بھائی تیرا طالب علم دنیا بھر میں جانے کے بعد جو بھی اچھے نیکی کے کام کرے گا سب کا اجر تجھ تک پہنچے گا۔ ماں باپ کی خواہش کیا ہے؟ اولاد نیک بنے، تو ماں باپ کی پسند کی چیزوں کو اولاد کا دین بنا دیا۔ وہ کیسے؟ کہ جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات کرو، اسی جنت کو لے جا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اور جو دعا باپ کرتا ہے بیٹے کے لیے اور جو دعا بیٹا کرتا ہے باپ کے لیے، ان دو دعاؤں کے بیچ میں اللہ اور اس دعا کے بیچ میں ایک حجاب نہیں ہے، فوراً کیسے قبول ہوتی ہے؟ جو دعا بیٹا باپ کے لیے کرے یا باپ بیٹے کے لیے کرے، کیونکہ ایک پوائنٹ کے بعد آ کر بیٹا اپنے آپ تو تم بڑا ہو گیا، مجھے گھر کا میں سردار میں بن گیا، میں گھر کا بڑا ہوں، اور بوڑھے باپ کو دیکھ رہے یار ڈیڈ کو کیا پتا،
ایک نظر اس باپ کو ذرا غور سے دیکھنا جا کر، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو دیکھو. میری انگلیاں بالکل ان کی طرح ہیں، میری شکل بالکل ان کی طرح ہے، بوڑھے ہو گئے. میرا ماتھا ان کی طرح ہے، میری ناک ان کی طرح ہے. پھر آخر میں اپنے آپ سے یہ کہنا ضرور، اگر یہ نہ ہوتے نا میں دنیا میں نہ ہوتا. یہ کتنے ہی اس وقت نادانش مندانہ بات کریں، لیکن تم یہی یاد رکھنا یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. تو ان کے مرونے منت ہو. اور پھر اس وقت کو یاد کرنا جب تم 2 دن کے تھے، 10 دن کے تھے، 20 دن کے تھے. یہی بات تمہارا تمہیں گود میں لے کر پوری رات پھرتا تھا ایسے، ٹھیک ہے، اور تمہاری غلاظتیں صاف کرتا تھا اور اپنے منہ کے نوالے کو نکال کے تمہارے منہ میں ڈالتا تھا. اس وقت کو یاد رکھنا اس قسم کی بات کہنے سے پہلے. سمجھے نا؟ وہ آدمی اس وقت بیٹا جو بیٹا باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ماں کے لیے نہیں کہا، ماں کے ساتھ تو ہر بیٹا چمڑا رہتا ہے. اب تو خیر ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن خیر جنرلی بیٹے کی ماں کی اچھی ریلیشن شپ ہوتی ہے. لیکن بیٹے کی اور باپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ریلیشن شپ. تو دعا جو ہوتی ہے نا، ایک دعا تو یہ ہوتی ہے اللہ اس کو ٹھیک کر، ایک دعا ہوتی ہے وہ اندر سے نکلتی ہے. میں اس دعا کی بات کر رہا ہوں جو اندر سے نکلتی ہے باپ کی بیٹے کے لیے. اس کے اور خدا کے بیچ میں ایک حجاب بھی نہیں ہے. تو جس نے اپنے باپ کو دنیا کے اندر راضی کیا، ہاں جی، وہ سمجھو جب باپ دنیا سے چلا جائے گا یہ ساری زندگی ایک خوبصورت زندگی گزارے گا. ہاں اس یاد رکھنا. دیکھو ہمارے اور غیروں میں فرق کیا ہے؟ ہمارے اور غیروں میں فرق کیا ہے؟ ان کے پاس چیزیں ہیں، ہمارے پاس ویلیوز ہیں. ان کے پاس چیزیں ہیں، وہ جو چیزیں ان کے پاس ہیں نا، ان چیزوں سے وہ دراصل ان ویلیوز کو ہی خریدنا چاہ رہے ہیں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں. اب اگر تم ان کو پریکٹس نہیں کر رہے، سچ تو ہمارے نبی نے کہا کہ سارے عالم کے اندر پھیلاؤ، اور سچ وہ بول رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں ابھی آپ جائیں گے میرے دوستو، اللہ کے نبی کا یہ ارشاد وہاں نظر آتا ہے. وہ کیا؟ آپ سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا، آپ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو وہاں جھوٹ نہیں بولتا کوئی. ہم نے خود دیکھا کسی کا جھوٹ سن لینا تو اگلا چکرا جاتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اس نے جھوٹ بھی بولا ہے. ایسا بھی کیا اس نے؟ اور اللہ نے آج ساری کی ساری دنیا کی خلافت ان کو کیوں دی ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کی سوچ گلوبل ہے. وہ گلوبلی سوچتے ہیں، اپنے گھر کے لیے صرف نہیں سوچتے، گلوبلی سوچتے ہیں. میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک دفعہ میں شکاگو کے اندر، مجھے یاد ہے کہ کسی ٹیک اوے پر جا رہا تھا، تو میں نے وہاں گاڑی روکی. یہ میں آج سے بات کر رہا ہوں 16-17 سال پہلے. تو میں نے گاڑی روکی، گاڑی روک کے میرے پاس نہ کسی جوس کی سنیپل کی ایک خالی بوتل پڑی ہوئی. تو اپنی عادت سے مجبور میں نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے وہ بوتل نہ وہیں باہر رکھ دی اور دروازہ بند کر دیا. اور ادھر میں لیفٹ پہ آرڈر دینا شروع کر دیا. تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ مجھے اپنی شیشے پہ نا ٹک 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 آواز آئی. میں نے ادھر دیکھا تو ایک خاتون کھڑی ہے میرے کو. تو مجھ سے اس نے بڑی ریسپیکٹفلی مجھے اشارہ کیا، شیشہ نیچے کرو. میں نے شیشہ نیچے کیا تو اس نے وہ بوتل اٹھائی نیچے سے اور مجھے کہتی ہے دس از آر پلانٹ. اس نے یہ نہیں کہا دس از آر کنٹری، ٹھیک ہے، دس از آر پلانٹ، لیٹس جسٹ کیپ اٹ کلین. یوں کر کے بوتل میری گاڑی میں. اللہ کا شکر ہے وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی کوئی چیز باہر نہیں پھینکی، یہی سوچ کر کہ یار دس از آر پلانٹ، ٹھیک ہے نا. گھر کے اندر تو رکھوں صفائی، اور گاڑی میں چلتے چلتے کوئی چپس کا پیکٹ کھایا، شیشہ نیچے کیا، باہر پھینک. کیسے ظالم ہو تم لوگ، کیسے ظالم ہیں ہم. اپنا گھر تو رکھوں صاف، اور باہر کا گھر، اپنا جو سب کا گھر ہے اس کو کر دوں گندا. ہاں جی، تو اس سوچ والے کو اللہ دنیا کی خلافت دے گا. ایک باپ کا بیٹا ہے، باپ کی بہت بڑی فیکٹری ہے، وہ فیکٹری کا مالک اس نے اپنے بیٹے کو بنانا ہے، لیکن بیٹا نالائق ہے. اور یہاں دشمن ہے، دشمن کا لڑکا لائق ہے، حالانکہ
اس کو نہیں دینی. لیکن باپ فیکٹری کس کو دے گا؟ بیٹے کو کہے گا میں دینی تو تجھے تو کتنا نالائق ہے، تو ستیہ ناش مار دے گا. تو دشمن کے بیٹے کو بلا لیا فی الحال تو تم چلاؤ اس کو، اس کے بس کی بات نہیں، میں نے فیکٹری تھوڑی تباہ کرنی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ پاک کہہ رہے ہیں ارے تم انسان بن جاؤ، یہ دنیا میں تمہارے لیے تو ہے، تمہیں کو دینی ہے، تمہیں تو اونچا کرنا ہے. لیکن تم خدا کے لیے مومن تو بنو، تم جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے بنو تو صحیح. تو اگر آج مومن مسلمان اونچا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر نہیں چل رہا، وہ نبی کی زندگی کو نہیں چل رہا. تو اللہ نے دنیا کی خلافت اٹھا کر غیروں کو دے دی، آپ چلاؤ. میں ایک دن سوچ رہا تھا، میں انگلینڈ میں سفر تھا ہمارا، جماعت میں ہم جا رہے تھے. تو میرا جماعت کا ساتھی کہتا ہے یار وہاں پر گرینری، وہاں بھیڑ بکریاں، کہتے ہیں یار تو بھیڑ بکریوں کے بھی مزے ہیں یار، دیکھو مزے سے کھا رہی ہیں پی رہی ہیں اپنا کوئی. ہاں جی. تو پھر کہنے لگا یار تمہارا کیا خیال ہے ویسے یار، کتنا مزہ ہے اگر انگلینڈ کی حکومت پاکستان کو مل جائے تو باقی جو سارے تھے نا ویسے ہو گئے. اور نہیں یار خدا کے واسطے ایسا نہ ہو، ایک دم منہ سے نکل گیا اسپونٹینیسلی. ہماری اپنی یہ خواہش نہیں ہے کہ ہمارے حکمران اس ملک کے حکمران بنے. ہاں جی. تو ہم اللہ سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے اخلاق ایسے، ہمارے معاملات ایسے، ہماری عبادات ایسے، اور ہماری معاشرت بھی انہی کی پسند، زندگی بھی غیروں کی پسند، تو اللہ رب العزت سارے کے سارے عالم کی جو خلافت ہے وہ ہمیں اٹھا کے دے دے گا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے میرے دوستوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا آپ کی وجہ سے بڑا اسلام پھیلا، آپ کی وجہ سے اسلام نے بڑی. تو آپ نے فرمایا بھائی میری وجہ سے اسلام نے ترقی کی، میں تو ایسا تھا کہ مجھے بکریاں بھی نہیں چرانی آتی تھی. میں تو ایسا تھا کہ مجھے بکریاں بھی نہیں چرانی آتی تھی. یہ تو اسلام تو تھا ہی چمکایا، یہ اسلام کی وجہ سے ہم چمک گئے. اسلام کی وجہ سے ہم چمک گئے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اپنا حق چھوڑ دو، دے دو. جیسے میں نے ابھی صلح حدیبیہ میں نہیں بتایا تھا، اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دیا ہم نے اپنا حق، ٹھیک ہے بناؤ آپ کیا کانٹریکٹ بناتے ہو، ہم اس پہ سائن کر دیں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی جانتے تھے چھوڑیں گے اللہ ساتھ ہو جائیں گے. اس کانٹریکٹ میں اب وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. اسلام نے کیا سمجھایا؟ اپنا حق چھوڑ دو، اپنا حق چھوڑ دو. آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا، موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں نا، ہاں جی، آپ کی باری نہیں ہوتی آپ اپنی بائک اندر گھسڑ دیتے ہیں. آپ کی باری نہیں ہے آپ نے اپنی گاڑی کا منہ اندر گھسڑ دیا. آپ کو یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کو کم از کم ارد گرد کے 100 لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کا کیا مزاج بنے گا میری آپ کی اس حرکت کو دیکھ کر؟ وہ ایک دفعہ دیکھیں گے، 2 دفعہ دیکھیں گے، 30 دفعہ، 34 دفعہ وہ اپنی گاڑی کا منہ اندر ڈال دیں گے. ہاں تو جب لوگوں کا جنرلی یہ مزاج بن جائے گا تو ہمارا حکمران کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا ہمارا حکمران؟ تو قصوروار کون ہے؟ میں کوئی قصوروار. کبھی ایسے بھی تو کر کے دیکھو، تمہارے جانے کی باری ہے، ریڈ لائٹ نہیں ہے ادھر، کبھی ایسے بھی کر کے اپنی گاڑی روک لو، سامنے والے کو اشارہ کرو، آپ نکل جاؤ. وہ جاتے ہوئے آپ کو ایسے سلام کرتا ہوا جائے گا، اور یہ بات وہ یاد رکھے گا اگلی دفعہ جب اس کے سامنے سے کوئی گزرے گا وہ بھی رک جائے گا. باہر ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، جب میں یہ ہوتے ہوئے دیکھتا تھا نا میرا دل خون کے آنسو ہوتا تھا. پتلی روڈ ہے، ایک وقت میں ایک گاڑی آ سکتی ہے، وہ وہاں رک گیا، یہ یہاں رک گیا، اس نے اس کو اشارہ کیا تو آ جاؤ، اس نے اس کو بولا تم آ جاؤ. جو پہلے گیا جاتے ہوئے دوسرے کو سلام کرتا ہوا چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا ادھر بھاگنے کے چکر میں ہے، ورنہ اللہ نے ایسا خوبصورت ملک دیا ہے ہمیں. آپ یقین کرو دوسرے ملکوں میں جانے کے بعد جب آپ واپس آتے ہو تو احساس ہوتا ہے یار کیا ملک زبردست ہے ہمارا یار، بس کاش کہ ہم سب بھی ایسے ہی ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے صرف اور صرف میرے دوستوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. جب آپ تشریف لائے، جن لوگوں میں تشریف لائے وہ بھی یہی کرتے تھے. ہر آدمی خصوص مجھے مل جائے، میرا سے یہ ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میری ناک کٹ گئی. وہ یہی کرتے تھے سب کچھ. بچیوں کو زندہ دفن کر دیا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہم بچیوں کو زندہ تو نہیں دفن کرتے. میں نے کہا ہاں زندہ تو نہیں دفن کرتے، ان عورتوں کو دیکھو جن کے منہ پہ تیزاب ڈالا ہے. اس دور میں یہ نہیں ہوتا تھا.
ہم اس سے بھی بدتر حرکت کر رہے ہیں. ہم تو اس کو زندہ دفن کر رہے ہیں جو دنیا میں بھی آئے ہوئے 4 دن ہوئے ہیں. وہ تو ان کو دفن کر رہے ہیں جن کو دنیا میں آئے ہوئے 4 دن ہوئے ہیں. ہم تو ان کی زندگی بگاڑ رہے ہیں جنہوں نے ابھی اس دنیا میں 40-50 سال رہنا ہے. ہم کون سے افضل ہو گئے؟ تو ایسا معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا میرے دوستو؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے تو نہیں ہوگا. کلمے والی زندگی پر آنا پڑے گا. کلمے والی زندگی پر آنا پڑے گا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہو کے آپ کو ایسا حکمران دے گا میرے دوستو جو آپ کے لیے ایسے فیصلے کرے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہاں، اور یہ ہوگا، آپ دیکھنا، اور یہ آپ لوگوں کے کرنے سے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو پتا چلا ایک جماعت نکل رہی ہے دور سے. یہ کوئی لوٹ کسوٹ قبیلہ طے کے لوگ ہیں. یہ قبیلہ طے کے لوگ جو تھے نا، یہ حاتم طائی کے قبیلے سے تھے. لیکن حاتم طائی کا وقت تو خیر اچھا وقت تھا. یہ آنے والے وقتوں میں چور ڈاکو اور لٹیرے بن گئے قبیلہ طے کے لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ تو آپ نے ایک جماعت بھیجی ان کے پیچھے کہ بھئی یہ مدینے کی طرف نہ آ جائیں، تو اس سے پہلے ان کو سب کو پکڑ دو. تو صحابہ کی جماعت گئی اور یہ قبیلہ طے کے لوگ تھے، ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے مدینے لے آئے. جب مدینے آئے تو ان میں جو اس وقت کے جو قبیلہ طے کے جو قبیلے کا جو سردار تھے حضرت عدی بن حاتم، جو کہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بہن بھی تھی. تو مسلمان کرتے کیا تھے کہ جن کو پکڑتے تھے ان کو مسجد نبوی کے قریب نا مردوں کو تو باندھ دیتے تھے. عورت جو پکڑی جاتی تھی اس کو کسی نہ کسی عورت کے گھر میں نظر بند کر دیتے تھے. مطلب کسی بھی کپل کے گھر میں نظر بند کر دیتے تو اس گھر کا مرد جو ہے وہ دن اپنے مسجد میں گزارتا تھا. تو 3 دن کے لیے یہ لوگ باندھ رہے، باندھ دیا گیا ان کو. اور یہ جو ان کی بہن تھی یہ بھی نظر بند رہی. 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بھائی ان کو سب کو چھوڑو. تو جب چھوڑا تو آدھے سے زیادہ مسلمان ہو چکے تھے اس وقت. کیوں؟ وہ مسلمانوں کی زندگی دیکھتے تھے، آنا جانا. جیسے میں کہتا ہوں نا، جب آپ ٹریفک لائٹ پہ جب آپ ریڈ لائٹ توڑتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں یہ دیکھو اس نے کیا کیا، اس نے ہمارا حق مارا، اس نے ہمارا حق مار دیا. یہ مت کہو کہ یہ اللہ کا حکم نہیں، آپ نے اللہ کا حکم توڑا ہے. اس وقت یہ دن گاڑی والے بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں اللہ کا حکم توڑا ہے. اور یہ کیونکہ میرے ساتھ کے ہیں، سب سے زیادہ غلط گاڑی یہ سارے داڑھی والے چلاتے ہیں جی. کیونکہ یہ وہ اس پہ کہتے ہیں، سر پہ کفن باندھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم جو وہاں پہنچ رہے ہیں، چلو جی سیدھے چلتے رہو. کلمہ پڑھ کے میرے اپنے ساتھ کے ہیں نا، میں نے بھی جب نئی داڑھی رکھی نا تو مجھے بھی کچھ نہیں نظر آتا تھا سامنے. پھر مجھے تھوڑی دیر میں ترجمے صاحب نے سمجھایا، بھائی تو وہی انسان ہے، خدا کے واسطے انہی کی طرح زندگی گزار. بلکہ اب تو سفید کپڑے پہن لیے اور سفید کپڑے میں دور سے دھبا نظر آتا ہے. گاڑی میں کئی مرتبہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور کسی مولوی صاحب نے کسی بھائی نے توڑی، وہ ایک ساتھ میرے مطلب دیکھو مولوی کیا کر رہا ہے. اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے، میں بتا نہیں سکتا. کیوں کرتے ہو؟ اتنی بے صبری کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو چیک کرو نا، اپنے آپ کو چیک کرو، تھوڑا نفس پر وہ کر کے رک جاؤ. وہاں پر آپ کا حق نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس پر فتویٰ ہے کہ ریڈ لائٹ جس نے توڑی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اگر اس کی موت ہو گئی تو یہ خودکشی کی موت ہے. سمجھے آپ؟ یہ خودکشی ہے. اور آپ کو پتا ہے جو خودکشی کرے گا وہ تو جنت میں جا نہیں سکتا. تو یہ خودکشی کی موت ہے. کیا ضرورت ہے؟ ادھر گاڑی پارک ہے، آپ نے کسی دوسرے مسلمان کی گاڑی کے پیچھے گاڑی پارک کر دی اور چلے گئے سڑک کے بیچ میں گاڑی روک کر نماز پڑھنے چلے گئے. تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ نماز تو تمہارے منہ پہ ماری جائے گی. یہ کیا کیا تم نے؟ وہ آیا، وہ آ کے بیٹھا، وہ کس اذیت میں بیٹھا رہا، اس نے کتنا برا بھلا کہا، کیا پتہ نہیں کیا جلدی تھی، کیا تھا، اور آپ نے کیا کیوں ایسے؟ میرے عزیز دوستو، میں آپ لوگوں کے سامنے، میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، میرے بچوں نہ کرو اس طرح، کبھی نہ کرو. live by example. اگر آپ یہ رول توڑ کر خوش ہیں تو آپ کے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، جو ہمارا بادشاہ، جو ہمارا حاکم ہے، اگر آپ کو یہ رول چھوٹا لگ رہا ہے تو اس کو اپنی لیول کا رول توڑنا چھوٹا لگ رہا ہے.
اگر آپ کو اپنی لیول کا رول توڑنا چھوٹا لگتا ہے تو آپ کے بڑے کو اپنی لیول کا حکم توڑنا چھوٹا لگے گا. اس کو بدل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے اس بات کا احساس ہو جائے میں نے نہیں کرنا اس طرح, یہ مجمع فیصلہ کر لے میں نے نہیں کرنا اس طرح, تو یہ پورے لاہور کے لیے کافی ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا, سب یہ چلے گئے. تو ان کی بہن نے جا کر عدی بن حاتم کو کہا کہ ہمارے باپ دادا حاتم تائی کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں, میں ایک ایسے آدمی کو دیکھ کر آئی ہوں کہ اس کی زندگی کے سامنے ہمارے دادا حاتم تائی کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, میں نے اس کے دین کو قبول کر لیا ہے. تو عدی بن حاتم بڑے حیران ہوئے, کیونکہ ان کی جو بہن تھی وہ شاعرہ بھی تھیں اور بہت بڑی مفکرہ بھی تھیں اور بڑی دانشور بھی تھیں. تو اپنی بہن کے بول کو سن کر آپ مدینے آ گئے. جب آپ مدینے آئے تو اس دور میں آپ نے دیکھا مدینے میں اصحاب صفہ پہننے کو کپڑے کم, ایک چادر لپٹی ہوئی, کھانے کو کم, پینے کو کم, اور مسلمانوں کی حالت ابتر. تو یہ سیدھے اب یہ سب طرف دیکھتے ہیں, تو سردار تھے, سب طرف دیکھتے 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 یہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس جا کے بیٹھ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. اب ان سے بولا ہی کچھ نہیں جا رہا کہ میری بہن نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے, نعوذ باللہ, جن کے پاس تو لگتا ہے پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں اور کھانے کو کچھ ہے بھی نہیں, کہ میری بہن ان کی تعریف کی, کیا تعریف کر رہی تھی میری بہن. تو خاموش بیٹھے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہی بھیجی. آپ بھاپ گئے کہ حضرت عدی بن حاتم کیا سوچ رہے ہیں. آپ نے کہا عدی تم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو, اور ان لوگوں کو دیکھ کر تم یہ سمجھ لو کہ میرے پاس کھانے پینے, ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں اور ہمارے پاس یہ کچھ. یار میرے شہزادے تو بھی بیٹھ جائے, یار تو بھی بیٹھ جاؤ, ہاں بڑی دیر. تو بلکہ ادھر آ جاؤ, یہ تو 3-4 کرسیاں خالی پڑی ہیں, ادھر آ جاؤ پیچھے, ٹھیک ہے. کیونکہ میں چاہتا نہیں تم اٹھو آئندہ, اس لیے میں چاہتا ہوں بیچ میں آ کے بیٹھو. یہ باتیں تمہارے لیے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. پہرے داری کے لیے میں کافی ہوں. آؤ ادھر آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, آگے آ جاؤ بیٹا, آپ کو جگہ دے دو, اندر ہو جاؤ, اندر ہو جاؤ. آپ ادھر آ کے ساتھ بیٹھ جاؤ, کوئی اٹھے نہیں یہاں پر. آپ لوگوں نے بھی بس اگر کھڑا کرنا تو کھڑا کرنا, پھیرے نہیں مارنے یہاں پر کسی, ٹھیک ہے نا. یہ سب کے سننے کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ میں سے کوئی چوکیدار نہیں ہے باقیوں کا. تو آپ نے عدی بن حاتم سے بات کی کہ تم میرے صحابہ کی میری حالت دیکھ کر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کیا ان کا حال ہے. اے عدی وہ کیا وقت ہوگا, اے عدی وہ کیا وقت ہوگا جب میری جماعتیں دمشق کی طرف جا رہی ہوں گی, جب میری جماعتیں دمشق کی طرف جا رہی ہوں گی, اور مسلمانوں کا جو ہراول دستہ ہوگا اس میں مسلمانوں کا عالم تیرے ہاتھ میں ہوگا. عدی بن حاتم فرماتے ہیں, حضرت عمر کو بتا رہے تھے, فرماتے ہیں کہ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ لوگ نعوذ باللہ جو ان کو مجنون کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. یہاں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور یہ جو ہے روس اور امریکہ کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں. سمجھانے کے لیے آپ کو بتا کہ یہ روم اور فارس پہ چڑھائی کی بات کر رہے ہیں, دمشق کی بات کر رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اے عدی وہ کیا وقت ہوگا جب یمن سے ایک عورت زیورات سے لدی پھدی چلے گی مدینے کی طرف, اور راستے میں اس کو کوئی ایک روکنے والا نہیں ہوگا. عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے بساختہ نکل گیا, تو کیا قبیلہ طے کہ سارے مرد مر چکے ہوں گے؟ کیا سارے لاڑیاں مر چکے ہوں گے؟ نہیں یار, ہم کراچی والے جو ہے نا, رونا تو ہمارا ہے. وہاں تو لاہور کو دیکھ کے تو میرا دل خوش ہو گیا, کتنا امن و امان, اللہ اس کو ایسے ہی قائم رکھے, اللہ آپ لوگوں میں محبت ایسے ہی قائم رکھے. کسی جماعت کا حصہ نہ بننا, ان جماعتوں نے تو برباد کیا ہم, ٹھیک ہے. آج ہم جماعتوں میں تو بٹے ہیں کراچی کے اندر, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں آپ لوگوں کا نا مجھے انوی ہو رہی ہے یہاں کا امن و امان دیکھ کر. اللہ اس کو ایسے ہی قائم رکھے, اور ہمارے لیے بھی دعا کرو, اللہ پاک کراچی کو امن و امان عطا فرمائے. تو کہا قبیلہ طے کہ سارے مرد مر چکے ہوں گے, کیونکہ یہ تو چور ڈاکو لٹیرے مشہور تھے یہ لوگ.
حضرت ابو فرماتے ہیں بے سختہ میرے منہ سے نکل گئے. پھر اللہ کے نبی نے تیسری بات فرمائی, کہا اے عدی وہ کیا وقت ہوگا کہ چوراہے پر ایک آدمی کھڑا ہو کر زکات کا مال لے کر لوگوں کو دکھائے گا اور کہے گا بھائی کوئی ہے زکات لینے والا, اور دنیا اور وہاں پر ایک آدمی بھی زکات لینے والا نہیں ہوگا, کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہوگا. کیا وجہ ہوئی؟ سب دینے والے بن گئے. سب کیا بن گئے؟ دینے والے. سب معاف کرنے والے بن گئے, سب اپنا حق چھوڑنے والے بن گئے. کیسے اونچے انسان بن گئے سارے. ہماری مانگیں پوری کرو, یہ آواز کبھی نہ لگانا. یہ اللہ کے ہاں اتنی سخت آواز ہے, تم بھی مرو گے اور جو تمہارے پیچھے چلے گا وہ بھی مرے گا. اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. دنیا میں ضرور ذلیل کرے گا اس کو, ہاں ضرور. یا معشر الانصار, ایک آواز لگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ نے کبھی کسی گناہ پر, کبھی کسی آواز پر آپ نے کبھی ریئیکٹ نہیں کیا. یہ آواز آپ نے مسجد نبوی میں سنی, آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, آپ باہر آ گئے, آپ نے کہا میں ابھی تم میں موجود ہوں اور تم نے عصبیت کا نعرہ لگا دیا, میں ابھی موجود ہوں تم میں. ہاں یہ اتنی, اقبال نے کیا کہا, قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے, قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. آپ پاکستانی ہیں یہ آپ کے تعارف کے لیے کافی ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. آپ پنجابی ہیں یہ آپ کے تعارف کے لیے کافی ہے, اس سے زیادہ نہیں. میں بلوچ ہوں یہ میرے تعارف کے لیے کافی ہے, اس سے زیادہ نہیں. ہم تو ایک امت ہیں. ہم کیا ہیں؟ امت ہیں. ہم قوم نہیں ہیں, ہم نیشن نہیں ہیں. ہماری تعریف جو ہوئی من حیث الامہ ہوئی میرے دوستو, ہمارے ایک ہونے کی بنیاد پر ہوئی. مسلمان جب بھی جڑے گا اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر جڑے گا. جاؤ رائمنڈ پہ جا کر دیکھو تمہیں نظر آئے گا, جاپان کا مسلمان نظر آئے گا, افریقہ کا مسلمان نظر آئے گا, امریکہ کا مسلمان نظر آئے گا, تمہیں گرین لینڈ, آئس لینڈ کے مسلمان نظر آئیں گے. سب ایک بولی بول رہے ہیں, اس لیے ایک ہو گئے. کیوں؟ جوڑ کی بنیاد محمد رسول اللہ ہے. جب یہ بنیاد کٹے گی ہم فوراً بٹ جائیں گے, فوراً بٹ جائیں گے. پھر ہم پاکستانی, وہ مصری, وہ شامی, تو پھر میں پاکستانی ہی کیوں رہوں, میں پنجابی کیوں نہ بن جاؤں, میں پنجابی, اور میں پٹھان کیوں نہ بن جاؤں, تو پھر پٹھانی کیوں بنوں, میں یوسف زئی کیوں نہ بن جاؤں, اور میں پھر اگر میں نے مہاجری بننا ہے تو میں لکھنؤ والا کیوں نہ بن جاؤں, یا میں دلی والا کیوں نہ بن جاؤں, اور میں نے اگر زندگی بننا ہے تو میں سانگڑ والا کیوں نہ بنوں. پھر وہ سانگڑ والا مزید ڈیوائیڈ ہوگا, اور اگر مزید ڈیوائیڈ ہوگا میرے دوستو, اس طرح سے دین برباد ہوتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے ذلت اور عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں. ہاں یہ دعوت پہ کیوں نکالتے ہیں, کیوں اللہ کی بڑائی بزرگی بولنے کے لیے نکالتے ہیں؟ تاکہ صرف اللہ رب العزت بنیاد بن جائے جوڑ کی. جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنی صفات میں سے صفات دیں گے. جیسے آپ کپڑے والے کے پاس جائیں گے آپ کو کپڑا ملے گا, سبزی والے کے پاس جائیں گے سبزی ملے گی, پھل والے کے پاس جائیں گے پھل ملے گا. اللہ کی طرف جائیں گے اللہ ملیں گے. پھر اللہ اپنی صفات میں سے آپ کو صفات دیں گے. اللہ رازق ہے, آپ کو لوگوں کو کھانا کھلا کے اچھا لگے گا. اللہ عفو کریم ہے, آپ کو لوگوں کو معاف کر کے اچھا لگے گا. اللہ رب العزت دینے والے ہیں, آپ کو اپنا حق چھوڑ کے لوگوں کو دینا مزہ آئے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے لوگوں کو معاف کر کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں ایسا نہ ہو کہ اس معاف کرنے پر اللہ کی طرف سے جو اجر ہے اللہ وہ اجر ہی مجھ پر ختم کر دے. اتنا معاف کر کے خوشی ہوتی ہے. ہاں بدلہ لینا, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا, یہ نہیں ہے بہادری. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے, اللہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بہادر وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو اور معاف کر دے, یہ بہادر ہے. یہ دین ہے میرے دوستو. اسی لیے تو وہاں جوڑ رہتا تھا, ایسے کوئی توڑ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. اور پھر اللہ کی طرف سے اوپر سے رزق میں برکتوں کے فیصلے ہوتے تھے, رزق میں برکتوں کے فیصلے ہوتے تھے. آپ تھوڑا سا کریں گے آپ کو اتنا ملے گا. یہ جب ابھی جس زندگی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں یہ آپ کو نماز سے ملے گی, نماز سے. میں نہیں کہہ رہا ڈگری نہیں لو, ڈگری لینی ہے,
دنیا حاصل کرنی ہے، اس کو بلیک اینڈ وائٹ نہ کر دیا کرو. لوگ اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی تعلیم ہی نہ لی جائے؟ میں تو یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی تعلیم نہ لی جائے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی تعلیم اللہ کو ساتھ لے کے لی جائے. کیونکہ اگر اللہ کو ساتھ نہیں لوگے تو ایتھیسٹ بن جاؤ گے، دہریے بن جاؤ گے. ہاں، پھر اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی نظر نہیں آئے گی. ایتھیسٹ کی یہی سوچ ہوتی ہے، اللہ سے نہیں ہوتا، یہ خود کرنے سے ہوگا. ہاں، پہلے وہ زبان سے انکار کرے گا کہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں، تھوڑے عرصے کے بعد وہ اقرار بھی کر لے گا کہ ہاں یار اللہ سے نہیں ہوتا، میں دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، خود کرنے سے پہنچا ہوں. تو مانتے ہیں آپ کیا اس بات کو؟ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بھی نہیں مانتا ابھی. لیکن اگر اللہ کو ساتھ نہیں لوگے، اور میرے دوستو دنیا بولتے 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 ایک وقت آئے گا کہ اس بات کو دل ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کرتے ہیں. اور یہ آپ کی عمروں میں ہوتا ہے، آپ کی عمروں کے اندر انسان اللہ کا بنتا ہے. اور آپ کی عمروں کے اندر ہی میرے دوستو اللہ سے دوری ہوتی ہے. اس عمر میں نماز سے زندگی کے بننے کا یقین ہوگا، ساری زندگی نماز نہیں چھوٹے گی. اس عمر میں نماز سے بننے کا یقین نہیں ہوگا تو 20 25 30 سال لگ جائیں گے، نماز پر نہیں آ سکو گے. اور یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ بھی کر لوں اور میں یہ بھی کر لوں. شعیب صاحب مجھے کہتے تھے نا کہ تو گانا بھی گا لے، اذان بھی دے دے. میں نے کہا سر کہاں ہوتا ہے ایسے، 16 سال سے گانے گا رہا ہوں، آج تک تو اذان دی نہیں. ٹھیک ہے، نہیں ہوتا اس طرح، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی. رات کو کوئی گناہ کر کے سو گئے، صبح فجر پر اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی. یقین کرو، رات کو کوئی ایسا گناہ کر دیا، معافی بھی مانگ لو، رو پٹو اٹھا لیں تو اٹھا لیں، لیکن جماعت کی توفیق نہیں ملتی. یہ میرے دوستوں یہ نظام میرے اور آپ سے نہیں چل رہا. تو اس بات کو انکلکیٹ کرنے کے لیے جماعتوں میں بھیجتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید بات آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب میں کر لوں. اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو 2 4 تو پوچھ لو. انشاءاللہ میں بھائی کو بلایا ہے، آپ کو انشاءاللہ تھوڑی سی نعت بھی سنوائیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اگر کوئی ایک سوال ہے تو کر لو، پوچھ لو، ایسے کھڑے ہو کے پوچھ لو. تاکہ اور اگر کوئی لیڈیز میں بھی کوئی بات ہے تو کوئی نوجوان پوچھ لے وہاں سے، پھر مجھے ہمیں بتا دے. مائک ہے یہاں پر کسی کے پاس؟ ہاں میرے دوست، آپ لوگوں میں سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرے بھائی آپ کھڑے، پہلے ایک بھائی کر لیں، پھر ایک لیڈیز کر لیں، پھر ایک بھائی کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت اکثر کہتی ہے دین کی محنت کے لیے کھڑے ہو. یہ کامن ورڈ یوز کرتے ہیں، دین کی محنت. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ دین کی محنت کس طرح، کس چیز کو کہتے ہیں. صرف یہ سمجھ آنا. اچھا میرے عزیز، اس کے لیے نا ایک مرتبہ تو 3 دن لگاؤ. ٹھیک ہے نا؟ یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آئی تھی بات. جب پہلی مرتبہ میرے پاس آئے نا لینے کے لیے مجھے کہ بھائی آپ چلو اللہ کے راستے میں نے کہا اللہ کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں گانے جو گا رہا ہوں یہ نہیں ہے اللہ کا راستہ. تو ہر آدمی کو اپنا راستہ اللہ کا راستہ لگتا ہے. کون مسلمان یہ سوچنا چاہے گا کہ میں اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہا؟ ہر مسلمان کی یہ سوچ ہے میں اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں. لیکن صراط مستقیم جو ہے نا وہ راستہ ہے جو لوگوں کو اللہ تک پہنچاتا ہے. صراط مستقیم وہ ایک ہی راستہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس راستے پر چلنے کے لیے جہد چاہیے. والذین جاہدوا فینا، اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے لیے جہد کرے گا. یہ جہد نفس کی بھی ہوتی ہے، نفس ہی کی تو اصل جہد ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے جہد کا لفظ استعمال کیا. اب صبح اٹھنے کو دل نہیں کر رہا لیکن اٹھ رہے ہیں. سچ نہیں بولا جا رہا، بول رہے ہیں. اس سامنے سے وہ آ رہی ہے کلاس میٹ، بڑا اچھا آج اس نے ڈریس پہنا ہے، اس کو دیکھنے کو دل کر رہا ہے لیکن نظریں جھکا لی. ٹھیک ہے؟ اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سامنے سے آتی ہوئی نامحرم کے سامنے آپ نے نظروں کو جھکایا، اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اور اسی طرح سے لڑکیوں کے لیے بھی ٹھیک ہے نا، جو نامحرم مرد ہے سامنے سے نظریں جھکا کر چلی جائیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو یہ 3 دن بیٹا تو نے لگانے. ٹھیک ہے؟ مل جائے گا انشاءاللہ تجھے جواب. آپ کسی اور کو پوچھیں. ہاں جی آپ پوچھیں. بھائی صاحب فلم مائک. لیکن دیکھو تقریر نہیں کرنی، سوال کرنا ہے. اوکے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ شاید قرآن پاک کے حدیث میں ارشاد ہے کہ وہ تمہارے لیے وہی ہے جس کی تم نے محنت کی.
وہ والی بات اور آپ کی جو بات ہے آپ اس کو جسٹیفائی اور ایک ایگریمنٹ پہ لیں تو بڑا اچھا رہے گا. یہ میں نے اتنی دیر جو یوسف زلیخا کی کہانی سنائی ہے تجھے، اور تو بعد میں میرے سے پوچھ رہا کہ زلیخا عورت ہے کہ مرد؟ میں اور کیا بولتا رہا ہوں اتنی دیر. ایک منٹ دیکھو آپ، میں نے کہا نا جس لائن کی محنت کرو گے اس لائن، وہ اللہ کا دنیا کا نظام ہے، جس لائن کی محنت ہوگی وہی لائن زندگی میں آ جائے گی، اور پھر اس لائن سے پوری زندگی کے بننے کا یقین ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ MBA کر رہے ہیں، اگر اس MBA کے ساتھ اللہ کو نہ جوڑا تو جب MBA سے فارغ ہو گئے نا تو یہاں تو آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا پیسہ کیسے مینج کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ بات نہ سکھائی گئی کہ اس پیسے میں اگر سود کا پیسہ مل گیا تو تمہاری بھی زندگی برباد، اور جو تم سے ایسوسیٹڈ ہیں ان کی بھی زندگی برباد، تو پھر میرے دوستو آپ کو یہ بات نہ سکھائی گئی تو آپ کو یہ بات ذہن میں بھی نہیں آئے گی. پھر آپ کو جہاں سے پیسہ ملتا ہوا نظر آئے گا نا آپ وہاں جائیں گے. پھر آپ سے میں پوچھوں گا نا ماشاءاللہ کام کیسا چل رہا ہے، آپ کہیں گے جنید بھائی آئی ایم گیٹنگ 1.2 ملین اے ایئر. یہ بتائیں گے آپ مجھے، یہ نہیں بتائیں گے کام کہاں کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر میں تو پیسہ ایک پیسے کی ویلیو ہے. لیکن میرے دوستو اگر خدا ساتھ ہوا اور یہ بات آپ کو پتا ہوئی کہ غلط مال نہیں کمایا جا سکتا، تو پھر آپ بتائیں گے کہ جنید بھائی مجھے یہاں بھی چانس مل رہا تھا اور مجھے وہاں بھی چانس مل رہا تھا، میں نے یہ نہیں لیا کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ ان کا مال صحیح نہیں ہے، میں اس جگہ کام کر رہا ہوں، پیسے تھوڑے ہیں لیکن الحمدللہ برکت ہے. یہ اللہ کو ساتھ لینا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی پڑھائی نہ کریں. اگر دنیا کی پڑھائی نہیں کریں گے تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ تو نظام بھی تو چلنا ہے. لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نظام میں مجھے پہلے لو، کیونکہ یہ جتنے علوم ہم سیکھ رہے ہیں ہمیں بھی تو اللہ ہی نے سکھائے ہیں. یہ ہمارے کو بیٹوں میں کہاں سے خود تو نہیں پیدا ہو گئے، ہم تو جاہل پیدا ہوئے تھے سارے کے سارے. تو اللہ کو ساتھ لینے کی محنت، یہ جو میرا بھائی کہہ رہا تھا نا کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہم کیا سیکھیں گے. آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ سے ہونے کو جب بولیں گے تو پھر دل کہے گا ہاں رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مجھے اس کے حکم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا، کچھ تھوڑا سا. السلام علیکم. جی. There is a question from female side. Yes, please go ahead. السلام علیکم سر. سر میں یہ پوچھنا تھا کہ جب ہمیں یہ پتا مطلب یہ سنا ہے کہ ایک بندہ بھی تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اس کی طرف موٹیویٹ ہو رہے ہیں تو پھر یہ کیا سسٹم ہے؟ پھر کہ اللہ نے تو قسمت میں ایک ایک چیز بھی اللہ نے لکھی ہے، پھر ہم یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر گناہ کر رہے ہیں تو پھر یعنی پھر اللہ کی مرضی. ایک بندہ اگر نیک ہے تو پھر وہ اللہ چاہ رہے کہ یہ نیک ہو اور اللہ پھر نیک کو چاہ رہے کہ آپ گناہ کی طرف. نہیں میری بہن، اس کو ذرا سا میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے. کوشچن سب نے سن لیا؟ دیکھو اس کا یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ ٹیچر بیٹھے ہیں، کوئی ٹیچر ہیں، یہ اسکول کے 2 بچوں کو کام دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ کل کر کے لے کر آنا، اور میں ہوں ٹیچر کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں ٹیچر سے یہ کہتا ہوں، ٹیچر مجھے یہ کہتا ہے کہ جنید بھائی یہ دیکھو میں نے دونوں کو کام دیا ہے نا، یہ والا کر کے آئے گا، یہ نہیں کر کے آئے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا ٹیچر نہیں چاہتا کہ وہ نہ کر کے آئے؟ یہ تو مطلب ہرگز نہیں. لیکن ٹیچر اس کو پہچانتا ہے کہ میں 1 سال سے اس کو سمجھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، میں وہ ٹیچر اس کی خصلت سے واقف ہو گیا ہے. حالانکہ ٹیچر نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا، ٹیچر نے اس کو پیدا نہیں کیا. 1 سال وہ اس کے ساتھ رہے تو ٹیچر اس کے مزاج کو سمجھ گیا. بالکل اسی طریقے سے اللہ نے کیونکہ ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں. اللہ کو اپنے کامل علم سے پتا ہوتا ہے کہ میں ان کو سب کو نیکی کا راستہ دکھایا ہے، سب کو سمجھا رہا ہوں. اللہ کو اپنے کامل علم سے پتا ہوتا ہے یہ مانے گا یہ نہیں مانے گا. اسی لیے قرآن میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل. یہ اس کو سمجھو، انا ہدیناہ السبیل، یہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے راستے پر چلو. اما شاکرا و اما کفورا، ان میں سے کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہمیں نہیں کیا سیدھا راستہ پتا، تھوڑا سا اختیار تو دیا اللہ نے ہم کو. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں 7 قسمیں کھا کر
والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. پھر آخر میں ہماری جان کی قسم کھائی ونفس وما سواها. میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم، 7 قسمیں کھائیں اللہ نے. حالانکہ ضرورت اللہ کو قسم کھانے کی نہیں ہے، اللہ تو صدق اللہ العظیم ہے، لیکن جیسے ہم نہیں سمجھاتے نمان اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی قسم، قرآن کی قسم، تیرے ماں باپ کی قسم، فلانے کی قسم، فلانے کی قسم. تو اللہ نے وقت کی جو کہ انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اس کی پہلے 6 قسمیں کھائیں، پھر انسان کی جان کی قسم کھا کر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، اس کے فرق کی سمجھ ہم نے الہام کی ہے تمہیں. یہ الہام کر کے بھیجا ہے، مجھے کرنا کہنا مجھے پتا نہیں تھا. پھر فرمایا قد افلح من زکاہا. اگر تم نے اپنے نفس پر گریں باندھی اور اس کو روک کے رکھا کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اتنی تمہاری اسٹرینتھ ہے، یہ اسٹرینتھ تمہیں دی ہے. وقد خاب من دساہا. اور اگر جانور کی طرح اس کو چھوڑ دیا، اگر جانور کی طرح اس کو چھوڑ دیا کہ یہ کرے جو کرے، تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. پھر آگے قوم سمود کی مثال دی کہ دیکھو وہ اپنی مرضی پر چلے کیسے برباد ہو گئے. تو یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں اتنا ضرور دیا ہے زور. شیطان نے بھی اللہ سے یہی بات کی، کوشچن کیا، یہ جو میری بہن نے مجھ سے کیا، شیطان نے اللہ سے یہ کوشچن کیا. اقبال نے اس کو بیان کیا، یہ کوئی کہاوت ہے یا حکایت ہے یا روایت ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ شیطان نے اللہ سے کہا یا اللہ تو اتنا رحیم کریم، تو نے میرا نصیب اتنا برا کیوں بنایا؟ تجھے تو پتہ ہی تھا کہ میں شیطان ہوں، میرے نصیب میں تو نے شیطانیت لکھ دی. تو اللہ پاک نے آگے سے جواب دیا، یہ بتا تجھے اپنی اس برے نصیب کا نافرمانی سے پہلے پتہ چلا کہ بعد میں؟ نافرمانی کی اس سے پہلے تو تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہارا نصیب اتنا برا ہے، تب تو تم کہہ رہے تھے میرا نصیب اتنا اچھا ہے. تو یہ اللہ کو کہنا کہ اللہ نے ہمیں گناہ کہ اللہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا، نہیں، پتہ نہیں ہل سکتا اس کائنات کے. انسان یونیک اس لیے ہے کہ انسان کو اتنا زور ضرور دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ہم آپ کا لیکچر سن رہے ہیں اس کا کافی افیکٹ ہوگا، مجھ پہ تو کافی ہوا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جس طرح ہم باہر جائیں گے، دن گزریں گے، یہ بالکل وینش ہوتا چلا جائے گا. ہوتا ہے وہ ایک پرماننٹ نہیں رہتا، کیونکہ باہر کا انوائرمنٹ اس طرح کا ہے. اگر ایک دم سے میں نمازیں پڑھنا شروع کر لوں، آہستہ 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 وہ ختم ہوتی جائیں گی، لیکن وہ پرماننٹ نہیں رہے گی. تو وہ میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ ساری زندگی دین کے ساتھ لے کے چلے. ماشاءاللہ، اللہ بلیس یو. دیکھو جیسے ایک موبائل ہے نا، کتنا اچھا موبائل ہے تمہارے پاس ہے جی، اس کو چلانے کے لیے اس کو روز چارجر پر لگانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ روز چلے گا. اسی لیے میری جان تمہیں ایسے ماحول میں روز جانا پڑے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جماعت میں، مسجد میں جاؤ، وہاں پر اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں. جو مسجد میں نہیں جاتا نا، یہ اللہ کے حکم پر نہیں چل سکتا. اس بات کو یاد رکھنا، یہ ایک کرونک ٹروتھ ہے. جو مسجد میں نہیں جا رہا نا روز، اس کو اللہ کے حکموں پر چلنے کا دھوکہ ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کے حکموں پر چل رہا ہوں، نہیں، اس کو دھوکہ ہے. وہ اللہ کے ان حکموں پر چل رہا ہے جو اس کے نفس پر بوجھ نہیں ڈال رہے. جو نفس پر بوجھ ڈال رہے ہیں ان پر نہیں چل رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جتنے دین پر چل رہا ہے اتنے دین کے نفع اٹھائے گا، باقی کی پھینٹی پڑے گی اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی منشا ہے پورا کا پورا دین، کیونکہ برکتیں اللہ کی پورے کے پورے دین پر آنے کے بعد اترتی ہیں. 3 وقت کی نماز پڑھی، 2 وقت کی نماز چھوڑ دی، نہیں میرے بچے ایسے نہیں چلے گا. ہاں، یہاں سچ بولا ادھر جھوٹ بولا، یہ نہیں چلے گا، یہ بات نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو پورا دین چاہیے، لیکن اللہ چاہتے ہیں بتدریج جائے. اسی کے لیے تو جماعتوں میں نکال دیتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، وہاں جا کے اللہ کے بزرگ کی بڑائی بولو. پہلے ڈوز میں 3 دن کافی ہیں، پھر 10 دن، پھر 40 دن، پھر 4 مہینے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر لوگ 7 مہینے لگاتے ہیں، سال لگاتے ہیں، آدھی زندگیاں لگاتے ہیں. کرتے ہی ہیں. صحابہ سے بھی آہستہ 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 نماز کا حکم بعد میں آیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر یہ سارے کے سارے احکامات شروع میں آ جاتے تو صحابہ نہیں چل سکتے تھے ان کے اوپر. بتدریج آہستہ آہستہ، پہلے MBA کے سال میں تمہیں یہ پڑھایا، دوسرے سال میں پھر تھوڑا اور زیادہ پڑھا دیا، پھر تیسرے سال میں اور مشکل کر دی، پھر چوتھے سال میں اور کرتے کرتے آپ 4 سال اس یونیورسٹی کے ماحول میں فاسٹ کے
اور میں آتے رہے, اللہ پاک نے آپ ایک دن آپ کو MBA بنا دیا. تو ماحول میں جڑے رہنا ہے. کوئی اگر لڑکیوں میں سے پوچھنا چاہے جی, پھر آپ پوچھ لینا سکتے. السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس سے دور ہیں, like we are hostelites, and we want to join a Jamaat, like if I want to become an alima, اور میرے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ نہیں پہلے میں اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کروں, اور میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں ریئلی تھنک کہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا یہ, تو اگر میں ان کو نہیں بتاؤں اور میں جاؤں روز تو ٹھیک ہوگا؟ مائی ڈیئر, میری رائے ہے پہلے تم یہ پڑھائی ختم کر لو, کیونکہ دیکھو یہ 2 کشتیوں میں سوار ہو کے چلنا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. میری رائے ہے ماشاءاللہ سے ایک کام ضرور کریں کہ یہاں پر نا آپ لوگ ہاسٹلائٹس ہیں نا, آپ لوگ تعلیم کیا کریں, ٹھیک ہے نا, فضائل اعمال, فضائل صدقات, حیات الصحابہ, اس کی تعلیم کر لیا کرو. اور آپ پڑھو, یقین کرو عورت کا دل اللہ نے مرد کے دل سے 10 گنا زیادہ ریسیپٹیو بنایا ہے, 10 گنا زیادہ ریسیپٹیو. اس زمانے کی صحابیات جو تھیں وہ کیا وجہ تھی کہ وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتی تھیں, حالانکہ وہ تو رسول اللہ کی مجلس میں جا کے روز نہیں بیٹھتی تھیں. جب ان کے بھائی یا ان کے شوہر یا ان کے باپ یا ان کے بیٹے جب رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کے جب واپس جاتے تھے نا, اور واپس جا کر جب اپنی گھر والیوں کے سامنے ان کی بات کرتے تھے, تو وہ بات سنتے ہی وہ عورتیں اتنی ریسیپٹیو ہو جاتی تھیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, میری زندگی میں ایگزیکٹلی اس طرح ہوا. میں پہلے گیا اللہ کے راستے میں نکلا, میں نے نکل واپس آیا, واپس آ کے میں اپنی ماں سے بڑا کلوز تھا, تو میں آ کے امی کو پہلے سناتا تھا, امی کو سنا, امی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, کرتے 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 میں نے دیکھا تھوڑے عرصے کے بعد میری امی جو تھی انہوں نے چادر لینا شروع کر دی بتائے بغیر. تھوڑے عرصے کے بعد امی نے پورا نقاب شروع کر دیا, اور پھر کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ میری وائف نے بھی کرنا شروع کر دیا, پھر میری بہن نے بھی کرنا شروع کر دیا, پھر میرے والد صاحب, ان لوگوں کو دیکھ کے والد صاحب کی زندگی بدلنا شروع ہوگی. کیونکہ یہ ساری چیزیں فطرت کے قریب ہیں, یہ فطرتی چیزیں ہیں نا, تو انسان ان پہ آہستہ آہستہ خود آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے, پہلے آپ اپنا میڈیکل کریں, بی اے گڈ میڈیکل ڈاکٹر, یو نو, نام روشن کریں اپنے ماں باپ کا, پیرنٹس آپ کے خوش ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم کرتی رہو تاکہ بیسک حلال حرام جائز ناجائز پاکی ناپاکی کا پتہ ہو. یہ ضروری بات ہے. غسل کے فرائض کیا ہیں, وضو کے فرائض کیا ہیں, یہ تو پتہ ہونے ضروری چیزیں ہیں. ہاں جی, حلال حرام یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تھوڑی بڑی چیزیں پتہ رہیں انشاءاللہ عزیز. عورت تو 4 کام کر لے صرف, اس کو اتنی بڑی فردوس ملے گی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. 4 کام کر لے. پہلا کام, اپنے فرض پورے کر لے, 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے, جو اس کے روزے آتے ہیں فرض, جو روزے وہ ادا کر سکتی ہے فرض روزوں میں سے وہ ادا کر لے, ٹھیک ہے. زکوٰۃ دے سکتی ہے دے دے, حج کر سکتی ہے کر لے, یہ ذرا بات کی باتیں. پھر دوسرا کام یہ کرے کہ جب وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے, اپنی عزت کی حفاظت کر لے. نمبر 2. نمبر 3 یہ, جب وہ گھر والی بن جائے, شوہر آ جائے اس کا زندگی کے اندر, تو وہ اپنے شوہر کے مال کا صحیح استعمال کرے, اس کو ضائع نہ کرے. اور چوتھا یہ کہ جو کل اس کی جو اولاد ہو, اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر لے گی. 4 کام جس عورت نے کر لیے, اس کی فردوس پکی, اس کو وہ ملے گا جو 80 سال اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد کو ملتا ہے. ہاں, عورت کی زندگی بہت آسان ہے اس معاملے میں. جی پوچھنا, انہوں نے پوچھنا, چلو یہ پوچھ لو, پھر آپ پوچھ لو, پھر ان کو ساتھ ہی دے دیں. بیٹا ایک منٹ رکو. Assalamu alaikum. It was a very nice talk. It really helped to build the motivation to change. You said بیچ میں آپ نے کہا تھا کہ actually it was a hadith کہ اللہ کے قانون نہ توڑو اور اپنے آپ کو بہتر کرو. جیسے اس کی الیبوریشن اور ایکسپلینیشن میں آپ نے کہا کہ اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن میں یا کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں نان مسلمس بھی ہیں اور سارے آپ ایسے ان کے ساتھ کام کرتے ہو, تو یو کائنڈ آف آئی پرسیوڈ کہ ڈسکریج دیٹ. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر ہمارا انٹریکشن نہیں ہوگا, ہم لوگوں سے ملیں گے نہیں, ہم نان بلیورز سے جو بھی ہیں جس طرح بھی ہیں ان سے ملیں گے نہیں, تو ہاؤ وڈ بی ایبل ٹو ایکسپینڈ اینڈ پریچ اسلام ٹو دا ادر پیپل. مطلب جب ہمارا ان سے کوئی کام, مطلب ہم ان سے بیٹھیں گے نہیں ان کے پاس, ہم ان کو بتائیں گے کیسے کہ ہم کیا ہیں. بیٹا میرا بالکل بھی ذرا سا اس کو میں شاید سمجھا نہیں سکا پراپرلی. آئی تھنک یو آر رائٹ, I should have elaborated this a little. بالکل بھی نہیں ہم نے ان سے تعلق رکھنا ہے.
ان سے تعلق رکھنا ہے. اگر ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے یا ہم ان سے ہمدردی نہیں کریں گے، تو اگر ہم اپنے دین کو سچا سمجھتے ہیں تو یہ تو کتنی غلط بات ہو جائے گی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ ان لوگوں تک نہ پہنچائیں کہ جو کہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے. کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بھی نبی بنایا جنہوں نے آپ کو نبی مان لیا، اور جنہوں نے آپ کو نبی نہیں مانا ان کے بھی نبی ہیں. لیکن بیٹا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بڑی انٹیگرل چیز ہے، وہ یہ کہ تم پہلے دین خود سیکھو، کیونکہ تم نے ان کو دین دکھانا ہے اپنا، انہی کی زندگی نہیں دکھانی. اگر نائکی کی ٹوپی پہن کے تم انہی کے پاس چلے جاؤ گے تو وہ کہیں گے یار کیا بھائی تو ہمارے کپڑے پہن کے آ گیا، تو خود بھی نماز نہیں پڑھ رہا جیسے ہم نہیں پڑھ رہے، تو پھر یار میں پھر اسی میں ٹھیک ہوں میں جو کر رہا ہوں. اگر تم ان کی ہر چیز کو اگری کرتے جاؤ گے، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. تم نے ان کو دین دکھانا ہے، اس لیے پہلے خود نکل کے دین سیکھو. ہے کہ آپ کے MBA کے ٹیچر ہیں، انہوں نے MBA خود نہیں کیا ہوگا، تمہیں کیسے سکھائیں گے؟ سکھا سکتے؟ نہیں سکھا سکتے. اسی لیے تو غیر مسلموں کا دین کی طرف آنے کا راستہ بند ہو گیا ہے. کیوں بند ہو گیا؟ اب ہم کیوں نہیں سنتے کہ پورٹیگل پورا کا پورا مسلمان ہو گیا؟ صحابہ کے دور میں کیوں سنتے تھے کہ سارا کا سارا شام مسلمان ہو گیا؟ کیونکہ صحابہ کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ. میں تو نہیں کہہ سکتا آج لوگوں کو کونوا مثلنا، میری طرح ہو جاؤ. تو وہ دین پریکٹس کرتے 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 ایک مثال بنتے تھے پھر غیروں کے لیے، اور ان کی پوری زندگی میں محمدی پن نظر آتا تھا. ابھی تو میری زندگی میں کیا نظر آ رہا ہے؟ محمدی پن. ٹھیک ہے، میرے اور اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. میں جب شروع میں تبلیغ میں لگا تو میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہم ان سے انٹریکٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اس نے مجھے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ، اگر تم آکسفورڈ اسٹریٹ پر چل رہے ہو تو قریب سے گزرنے والا کوئی مسلمان تمہیں سلام کرے گا؟ میں نے کہا جی نہیں. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، شاید میں مسلمان لگوں گا نہیں اس لیے نہیں سلام کرے گا. کہا تو اسلام تو تمہارے اندر اس میں نظر ہی نہیں آ رہا، تمہیں سلام کیوں کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کون ہے. دو مسلمان دونوں غیروں کے طریقوں پہ چلتے ہوئے ایسے ایک دوسرے کو کراس کر کے چلے جائیں گے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں گے. اور میں اور سعید انور دونوں ہم واک کر رہے تھے اوہیر پہ، شکاگو ایئرپورٹ پہ، دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، اور ہزاروں لوگ تھے وہاں پر، اور ہم دونوں ہمامے پہنے ہوئے اپنے سنتی لباس پہ سے واک کرتے ہوئے جا رہے تھے. سامنے سے ایک بلیک امریکن، افریکن امریکن ایسے گزرا، اونچی آواز لگائی اس نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا شیخ. سارے ایئرپورٹ نے سنی، تو اس کو پتا تھا کہ مسلمان جا رہے ہیں تو اس نے سلام کیا نا. تو پہلے دین سیکھنا ضروری ہے. صرف داڑھی ٹوپی رکھنا یہ صرف دین نہیں ہے، باقی دین بھی ہے. اخلاق بھی سیکھنے ہیں، نماز بھی سیکھنی ہے، معاملات بھی سیکھنے ہیں، اور اسلام کی معاشرت بھی سیکھنی ہے. یہ نہ جا کے ان کو دکھاؤ اب تم کچھ ڈفرنٹ ہو ان سے. میں تمہیں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جس زمانے میں گایا کرتا تھا نا، میرے سامنے جب لوگ آتے تھے نا تو مجھے آ کر کہتے تھے کہ جنید بھائی اس کو سنیں گے، بالکل آپ کی طرح گاتا ہے. میں کہتا تھا اچھا چلے سنا دو، میری طرح ہی گاتا ہے نا، میرے سے اچھا تو نہیں گاتا، سنا دو. اچھا ویری نائس، تھینک یو. کوئی امپریس نہیں ہوتا تھا میں جب تک کہ میں کوئی یونیک آواز نہیں سنوں. میں یونیک آواز سنتا تھا نا، میں نے جب پہلی دفعہ عدنان سمیع خان کو سنا نا، میں نے کہا واو یار دس گائے از گڈ. اور عدنان پاکستان میں پاپولر نہیں ہو رہا تھا. ایک انٹرویو تھا، اس میں انٹرویو میں نے کہہ دیا، میں نے کسی نے میرے سے پوچھا یار آپ سنتے ہیں کتنے گانے، آپ کو کس کا گانے پسند ہے؟ میں نے کہا یار ایک بندہ ہے یہاں پر، اس نے نیا گانا شروع کیا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا پاپولر کیوں نہیں ہوتا، مجھے تو وہ پسند ہے. کون جی؟ میں نے کہا جی عدنان سمیع خان. تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا عدنان سمیع خان. کچھ دنوں بعد مجھے عدنان سمیع خان کا فون آ گیا گھر میں کہ وہ آپ نے اس طرح کی بات، ڈڈ یو ریئلی مین اٹ؟ میں نے کہا یار آئی ڈڈ. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو پاکستان میں کیوں نہیں پاپولر ہوتے. Not that I advised him to go to India, but the moment he went there, he was a talented man. He became very popular. So unique آواز، تو ان کو بھی غیروں کو بھی کوئی یونیک چیز چاہیے ہم میں سے جو ان میں نہ ہو، جس میں وہ میں کتنا ہی بڑا گٹار پلیئر کیوں نہ بن جاتا، میں ایڈی وین ہیلن سے تو اچھا نہیں گٹار نہیں بجا سکتا تھا نا، انگوے مالمسٹین سے اچھا گٹار تو میں نہیں بجا سکتا تھا. میں کتنا ہی بڑا سنگر کیوں نہ بن جاتا تو میں بون جووی سے اچھا تو نہیں گا سکتا تھا. یہ ان کی زندگی ہے. ہاں وہ کس چیز میں میرے سے آگے نہیں نکل سکتے، وہ میری زندگی میں مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے. جو میرے نبی کی زندگی ہے وہ اس میں میرے سے ابھی آگے نہیں نکل سکتے. ہاں جس دن وہ اس زندگی پہ آ جائیں اس کو پریکٹس کریں،
نکل جائیں گے آگے, کیونکہ امریکن نیشن اور یہ ویسٹ کی جو نیشنز ہیں ان میں بڑا اس طرح سے اللہ رب العزت نے ٹیلنٹ رکھا ہے. یہ جب کسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایسے جاتے ہیں. اس لیے ان سے نفرت مت کرو, ان سے ہمدردی رکھو, لیکن اپنے دین کو ان سے اچھا سمجھو گے دوستو, then you will make an effect on others. So you get it, ماشاء اللہ. ہاں میری جناب, اچھا آپ پوچھ لیں. بہن وہ پیچھے بہن بیٹھی جنہوں نے ہاتھ اٹھایا, پھر میں آپ سے پوچھ لوں. ٹھیک, جی مائک نہیں کام کر رہا, کوئی بات نہیں, آپ مائک آن کرو سر. چلے کچھ کام کرنا چاہیے جب ان کو اپنے مرد کی ہیلپ کرنی ہو, جب ان کو مالی طور پہ کمی ہو یا ہیلپ کرنی ہو. اب ہم یہ پڑھائی پڑھ رہے ہیں اور ہمارا یہ دل چاہے کہ ہم کیریئر اورینٹڈ بنے اور ہم اس میں اچھا کام کریں, ترقی کریں, اور مطلب ہم اپنے کیریئر میں آگے بڑھیں, تو کیا یہ الاؤڈ ہے عورتوں کے لیے؟ یہ ایک بڑی سائنٹک سمسیا ہے جو بڑی کٹھنائی سے حل ہوگی. بھائی یہ مشورہ تو اپنے شوہر سے کرو, مجھے بیچ میں نہیں لاؤ. ہاں بھائی آپ پوچھو. السلام علیکم. سر میرا کوشچن ہے کہ آپ اس سے کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میوزیشین تھے, تو وہ کیا پوائنٹ آیا آپ کی لائف میں کہ یو جسٹ ٹرن اراؤنڈ ٹو اسلام, کہتے ہیں آپ اسلام کی طرف ایک آگے, اور وہ کیا بیسک کیا پوائنٹ تھا جس کو آپ نے انسپائر کیا, اس پوائنٹ نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ اسلامی بات تمہیں خوش رکھے. شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا جنید بھائی وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد آپ مسلمان ہو گئے. مجھے یہ کہہ چکے ہیں, البتہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے ماشاء اللہ سے. جنید بھائی کہ میں آپ سے ذرا اسلام لانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. بھائی میں پہلے بھی مسلمان تھا بھائی. تو اللہ تمہیں خوش رکھے. یو phrased it properly. میرے پیارے بھائی ایک ہی طریقہ تھا. میرا پرانا دوست تھا بچپن کا, اسکول میٹ تھا میرا, جنید غنی اس کا نام تھا. بس وہ میرے پیچھے پڑ گیا, کچھ اللہ کو منظور تھا, وہ میرے پیچھے پڑ گیا, اور ایسا میرے پیچھے پڑا کہ میں بڑا اس کو برا بھلا بھی کہتا تھا اس وقت. وہ میرے گھر آتا تھا اور گشتیں کرتا تھا میری طرف, اور مجھے کہتا تھا کہ چلو جنید. اس نے مجھے ایک بات کہنی شروع کی جو مجھے آہستہ آہستہ نا انٹری کرنا شروع کر دی. وہ مجھ سے کہتا تھا کہ یار دیکھو میں یہ چاہتا ہوں. میں نے اس کو کہا یار میں کون سا برا کام کر رہا ہوں, میں لوگوں کو گانے سناتا ہوں, ان کے دل خوش کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب میرا یہ دوست ہے, پیارا ہے, بہت پیارا دوست ہے میرا, سلمان احمد, ٹھیک ہے. ابھی وہ ایک سانگ کر رہا ہے, میں نے اس سانگ میں کچھ شروع کے اندر تھوڑے سے بول ہیں وہ میں نے پڑھ بھی دیے ہیں وداؤٹ میوزک, وہ بھی کر رہے ہیں, اللہ کرے چھو. لیکن بچوں گانوں سے کیا ہوتا ہے, گانوں سے کچھ نہیں ہوتا. زندگی بدلتی ہے, زندگی بدلتی ہے نبی والی محنت سے زندگی بدلتی ہے. کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کار نبوت نہج نبوت پہ نہیں ہوگا اس وقت زندگی نہیں بدلتی. جب تک ان اعمال میں ہم نہیں لگتے جن اعمال کے کرنے سے انسان کا دل بگڑے, اس وقت تک زندگی نہیں بدلتی. تو وہ مجھے مسجد لے کر گیا. گانے سننے سے زندگی نہیں بدلتی, گانے سننے سے کسی کی زندگی نہیں بدلتی. آپ یقین کرو میں اتنا حیران ہوتا تھا, کچھ چیزیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں اتنا حیران ہوتا تھا جب میں کانسرٹس پہ جاتا تھا, کیونکہ میرے والد صاحب فوجی تھے. تو فوج کی زندگی تھی, تو فوج کی زندگی میں ایک وہ تھی کیا کہتے ہیں اسٹرکٹنس تھی, ریگولیرٹی تھی, اور میرے ماں باپ دونوں بڑے سخت تھے. تو میں نے کبھی اپنی زندگی میں بچپن میں 18-19 سال کی عمر تک میں نے رات کے 12 کیسے بجتے میں نے کبھی نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. اور لکیلی یہ موبائل فون تھے اس وقت, ٹھیک ہے, نو SMS, نو ٹیکسٹ, نو ای میل, نتھنگ. خبر نامے کے وقت ہمیں واسیاں آ رہی ہوتی تھیں لمبی لمبی, تو ہم سو جاتے تھے. یہ ہماری زندگی تھی. جب میں نے جا کے میں نے کانسرٹس کرنے شروع کیے نا پہلی دفعہ, تو میں دیکھتا تھا نا, جیسے میں لڑکیوں کو سامنے دیکھتا تھا, میں کہتا تھا یار ان کا کوئی بھائی نہیں ہے, ان کا باپ کدھر ہے, یہ کیسے آئی نہیں ہے لڑکیاں, یہ سب کچھ ڈانس کر رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں. میں بہت حیران ہوتا تھا. پہلا شو تھا میری زندگی کا جس میں میری ماں اور میری بہن آئے. اس کے بعد سے دونوں کو کبھی اجازت نہیں ہوئی میرے کسی شو پر آنے کی. میں لے کے نہیں جاتا تھا, میری بہن مجھے کہتی تھی, میں نہیں لے کے جاتا تھا. ان چیزوں سے زندگیاں نہیں بدلتی, ان چیزوں سے زندگیاں بگڑتی ہیں, ان سے بگاڑ آتا ہے.
इनसे कोई खैर नहीं आती। तो वो मुझे वहां लेकर गया जहां जाने का मेरा दिल नहीं था। वो जगह कौन सी थी? मस्जिद। मस्जिद। जब वो मस्जिद में मुझे लेकर गया ना, तो वहां मस्जिद में होते हैं मलाइका। मस्जिद में कौन होते हैं? मलाइका। और मलाइका की सिफत है अल्लाह की फरमाबरदारी। मलाइका की सिफत क्या है? अल्लाह की फरमाबरदारी। तो जब हम जाके मलाइका में बैठते हैं ना, तो मलाइका की सिफात, जब हम when we start rubbing our shoulders with the angels, तो उनकी सिफात कुछ अंदर आना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। आदमी बात मानने और सुनने के लिए तैयार हो जाता है थोड़ा बहुत। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसको मस्जिद जाते हुए देखो उसके ईमान वाले होने की जमानत दो, ये ईमान वाला है, ये जरूर कल ईमान वाला बनेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले नहीं कह रहा था, जो मस्जिद नहीं जा रहा उसको धोखा है अल्लाह के हुक्मों पर चलने का। वो अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चल रहा, वो अपनी मर्जी के दीन पर चल रहा है। जो नफ्स पर बोझ पड़ेगा फौरन छोड़ देगा, वापसी हो जाएगी। झूठ भी बोलेगा, गुनाह भी करेगा, सब करेगा। तो इसलिए वो मुझे मस्जिद ले गया, और मस्जिद में ले जाकर उसने मेरे से कहा, मैंने उसको कहा यार मैं कौन सा बुरा काम कर रहा हूँ, तो लोगों के दिल खुश कर रहा हूँ। तो मेरे से कहने लगा, तुम्हारे लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि तुम ये मालूम कर लो कि क्या अल्लाह और उसके रसूल भी यही चाह रहे हैं कि तुम इस तरह से लोगों का दिल खुश करो? मालूम कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है? तो पहली दफा ना मुझे ऐसे स्ट्राइक किया, यार ये तो बात सही कर रहा है। तो पहली दफा मैंने अपना जहन बनाया कि हाँ यार मुझे ये मालूम करना जरूरी है। आने वाले वक्तों में अल्लाह ने फौरन मौलवी तारिक जमील साहब से मुलाकात करवा दी। फिर मौलाना की तरबियत में चलते 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 6 साल के बाद तौबा कर ली। और मैं एक बात बताऊं, मैंने इतनी देर से कभी किसी को तौबा करते नहीं देखा। मैंने लोगों को पहले ही तौबा करते देखा है। इसलिए मैं जिससे बात कर रहा हूँ मुझे पक्का यकीन होता है कि इसकी जिंदगी जो है ना, वो मेरे से पहले ही बदल जाएगी, ये मेरे से अच्छा है। 6 साल के बाद छोड़ा मैंने। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक फेवर किया अपने आप को। मुझे यकीन हो गया कि मस्जिद जाना जरूरी है मेरे लिए। अगर मैंने कुछ बनना है, मस्जिद वाला बनना जरूरी है। अगर मैं मस्जिद वाला न बना तो मैं कोई और वाला बन जाऊंगा। ठीक है? किसी बहन पूछना चाहे? हाँ, किसी लेडी से पूछना चाहे? जी। मेरा क्वेश्चन तौबा से रिलेटेड ही था, लेकिन आपने अपनी स्टोरी सुनाते हुए जिक्र कर ही दिया। आपको थोड़ा सा माफी का जिक्र करते रहे, आपको सब तौबा का भी बताना चाहिए सबको, क्योंकि अगर हम सोचें कि हम गुनाह करेंगे, माफी मांग लेंगे, माफी मिल जाएगी, इसका तो हम बार बार करेंगे। तो आप थोड़ा सा तौबा को एक्सप्लेन कर दें। सेकेंडली, आपने कहा कि अल्लाह ताला ने 7 कसमें खाई है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि कसम इंसान के लिए क्या है, वो किस कंडीशन में खा सकता है और किस चीज की खा सकता है। थैंक यू। अच्छा, वैसे तो मैं ये जरा कसम किस तरह खानी है और कैसे खा सकते हैं, ये जरा सा तो वैसे थोड़ा सा उलमा से भी पूछ लो। मैंने तो बड़ों से जो सुना है, बुजुर्गों से, उलमा से जो सुना है कि आदमी कसम तो सिर्फ अल्लाह ही की खा सकता है और कोई कसम नहीं खानी चाहिए। अच्छा, जो आपने बड़ी जो पहले बात की ना, वो बड़ी जरूरी बात है, वो है तौबा वाली बात। ठीक है? अच्छा, एक तो ये कि ये बात मेरे जहन में रखना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला जो है ना, वो इंसानों के साथ वैसा नहीं है जो इंसानों का इंसानों के साथ है। हमारे यहाँ जब एक लॉ पास होता है ना, अगर उस लॉ के खिलाफ कोई करे तो फौरन सजा मिलती है। लेकिन अल्लाह के यहाँ मामला जरा मुख्तलिफ है। जो इंसान अपने गुनाह को करके उस पर हर दफा माफी मांग ले, ये तो मुत्तकी है बहुत बड़ा। इसको एहसास है कि यार अल्लाह मुझे देख रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है। और अल्लाह की जात से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जिसमें ये आदत पड़ गई ना कि गुनाह करके माफी मांग रही है, अरे ये तो फिर बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अल्लाह को इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह को तौबा करके, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मुझे जो बार बार गुनाह करके तौबा करते हैं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ। लेकिन जैसे मेरी बहन ने भी ये बात की कि हाँ, जो बड़े गुनाह हैं, छोटे गुनाह तो इस्तिग़फ़ार से अल्लाह गलती हो गई खत्म हो जाते हैं। जो बड़े गुनाह हैं उनके लिए, जिनको कबीरा गुनाह कहते हैं, वो उलमा से मालूम करो कौन से हैं। झूठ बोलना भी उन्हीं में है, ग़ीबत करना भी उन्हीं में है, और बेशुमार हैं। ठीक है? वो अल्लाह से अगर आपने एक बार कह दिया या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो उसी वक्त माफ़ी हो जाती है। बल्कि मुफ्ती रफ़ी साहब से तो मैंने ये तक बात सुनी दामद बरकातुहू से कि
کہ یہ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے یہ بات سوچنا بھی کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی اور میری معافی قبول نہیں ہوئی، یہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ. کیونکہ دیکھو ایک گندی قمیض آپ لے جاؤ یہ راوی کے اندر اور جا کے دھو تو راوی کتنا گندا ہو جائے گا اس قمیض سے. ایک نہیں 100 قمیضیں لے جاؤ، 1000 قمیضیں لے جاؤ، ٹھیک ہے. تو وہ تو اللہ کی رحمت کا جوش مارتا دریا ہے. ہمارے گناہوں کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. تو جب بھی کچھ ایسا ہو فوراً اللہ سے معافی مانگ لو، پھر ہو گیا پھر مانگ لو، پھر ہو گیا پھر مانگ لو، پھر ہو گیا پھر مانگ لو. حدیث شریف میں آتا ہے ایک ہی گناہ دن میں اگر 70 دفعہ ہو، یار کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. 70 دفعہ ہو اس پر بھی اگر آپ نے معافی مانگی تو اللہ معاف کر دیں گے. ہاں آپ کچھ جی بڑی آپ کچھ اصل ہونے والی ہے. چلو پھر ایک کام کرتے ہیں، تم ایک آدمی سوائے کرو، پھر آپ اس کو امجد بھائی سے نعت نہ سنو. میرا بھی کچھ میں بھی سناؤں گا، پہلے امجد بھائی سے سناؤں. آپ کو مائک ان کو مائک کی ضرورت نہیں ہے، مائک نہ دیں. کن کی؟ چلو تو کر لے پھر. جی جنید. تو جنید بھائی میں کسی سے بھی پوچھتا ہوں کہ یار میں دین پہ آنا چاہتا ہوں، تو کسی سے کیوں پوچھتا ہے یہ بتاؤ. تو وہ اصل میں ایک دوست ہیں تو وہ مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار اگر تم نے دین پر آنا ہے تو پہلے تم داڑھی رکھ لو، کیونکہ پہلے ظاہر بناؤ پھر باتیں بنے گا. تو وہ میں مولوی صاحب کے پاس گیا اس مشورے میں. تو میں نے کہا مولوی صاحب میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کیا ہے اس بارے میں؟ کہتے پتہ داڑھی نہ رکھ، کھانے بڑھی نہیں لگے. نہیں سمجھ میں آیا مجھے. خالی کہہ رہے تھے کہ حالے داڑھی نہ رکھ بڈھی نہیں لگے. جنید جی اگر آپ اس بارے میں کچھ بتا دیں گے، جیسے ہم ہیں مثلا ہم تھوڑے دن کے لیے نمازوں پہ بھی چلتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی جاتی ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے اگر ہم داڑھی رکھنا چاہیں وہ زیادہ بہتر ہے یا ہم پہلے اپنے دین کو مضبوط کریں؟ اس کے بارے میں آپ میرے شہزادے یہ ایسے ہی ہے کہ تو سماج کا جو بچہ ہے، بیٹھو، کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ اسفند. اسفند. بھائی اسفند یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی پریپ یا پہلی جماعت کا بچہ 12ویں جماعت کا سوال کرے تو وہ نہیں کر سکے گا، اس کا جواب تو نہیں کر سکے. دیکھو سب سے پہلے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی عبادات کو پہلے لے کر آؤ. اس کو بتدریج کیسے چلاتے ہیں، مجھے کیسے چلایا بزرگوں نے. پہلے عبادات پکی کی، کیونکہ عبادات پر آنا آسان ہوتا ہے. پہلے نماز پکی کی، ٹھیک ہے. نماز پکی کرنے کے بعد جب روزے آئے، روزے پکے رکھوائے، ٹھیک رکھوائے، ٹھیک ہے. یہ ان کے اوپر سب عبادات کے اوپر پکا لگایا. نوافل لیے، وہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل فرائض یہ وہ سب پہلے. پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے نبی کے اخلاق. پھر وہ سکھائے جاتے ہیں کہ بھائی انبیاء کے اخلاق کیسے ہوا کرتے تھے. اے علی جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو چھینے اس کو عطا کر، جو ظلم کرے اس کو معاف کر. ان اخلاق پہ لایا جاتا ہے. درگزر کرنے پہ لایا جاتا ہے. غصے کو قابو کرنا سکھایا جاتا ہے. آنکھ کو قابو کرنا سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. زبان کو کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے. یہ سب نبی کے اخلاق سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جب نبی کے اخلاق زندگی میں آ جاتے ہیں تو آدمی آہستہ آہستہ نا چینج ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اندر کی زمین بدل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہل چل رہی ہوتی ہے. پھر یہاں سے پھر نبی کے معاملات سکھائے جاتے ہیں کہ رسول اللہ معاملات میں کیسے تھے. آپ کے زمانے میں شادیاں کیسے ہوتی تھیں، آپ کے زمانے کے اندر بزنس کیسے کیا جاتا تھا، بزنس ایتھکس کیا تھے، دوست کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے تھے آپ، دشمن کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا تھا، ٹھیک ہے. یہ سارے بچوں کے ساتھ آپ کے بیہیویئر کیسے تھے. یہ معاملات سکھائے جاتے ہیں، بزنس ایتھکس وغیرہ جو ہے نا کہ نبی کے کیسے. پھر آخری موقع تک بندہ پہنچ جاتا ہے، وہ ہے نبی کی معاشرت، جس کو نبی کا کلچر کہتے ہیں، جس میں داڑھی ہے، جس میں ٹوپی ہے، جس میں لباس ہے، جس میں چلنا ہے، جس میں بولنا ہے. یہ نبی کی معاشرت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب سے آخر میں آتی ہے. جب دین میں آتی ہے تو سب سے آخر میں آتی ہے، اور جب دین زندگی سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے نکلتی ہے. سب سے پہلے ٹوپی اترتی ہے سر سے، ایسے کرتے. مجھے یاد ہے جب میں ٹوپی پہلی دفعہ پہننے لگا، یوں کر کے میں نے پہنی، پھر یوں اتار دی، پھر پہنی، جیسے لگا 4 من وزن سر کے اوپر رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو اپنے وقتوں میں اپنی جوانی کے اندر میں بہت بڑا ہیرو تھا. جیسے بال میں رکھتا تھا، سارے سب یگسٹرز نے ویسے بال رکھے ہوتے تھے، تو بال کیوں چھپاؤں اپنے، ٹھیک ہے. بڑی مشکل تھی یہ چیزیں سب کرنا.
तो लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज आता है। सबसे पहले जब दीन जिंदगी से निकलेगा, सबसे पहले सर की टोपी उतर जाती है, और ये तुम्हारे नबी की कांस्टेंट सुन्नत थी, सर पे टोपी रखना। कभी आपने टोपी या मामा सर से नहीं उतारा, ये सबसे पहले उतरती है। लेकिन इन तक पहुंचना है, मकसद इनको पहुंचना है आहिस्ता आहिस्ता। पहले दिन तो खुदा ना करे दाढ़ी रखवा दी किसी को तो वापसी हो जाएगी, खुदा ना करेगा लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मुझे। दाढ़ी अच्छी चीज है, ये रखनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बतदरीज बतदरीज बतदरीज। देखो ना, जब एक माशरे में हम तबलीग का काम क्यों करते हैं? हम तबलीग का काम इसलिए करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का माशरे में रवाज हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का माशरे में रवाज हो जाए, क्योंकि अगर रवाज ना हुआ और आपने लोगों से कहा कि उस पर चढ़ो, तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हालांकि बात अहम शरीयत के मुताबिक बात करेंगे आप, लोग खड़े हो जाएंगे उसके खिलाफ। नहीं, हम पर्दा नहीं करेंगे, औरतें एकदम बोलेंगी हम पर्दा नहीं करेंगे, और उनको एकदम पर्दे पे कहना गलत है, वो तो कभी आएंगी नहीं उसके ऊपर। किसी को ये कह देना और दाढ़ी रख लो, तो उसके ऊपर आएगा नहीं। क्यों? 30, 32, 35 साल, 25 साल, 18, 19, 20 साल तक उसके नजदीक कामयाबी दाढ़ी काटने में है, दाढ़ी रखने में नहीं है। तो जब क्या होता है, अब आपने ये बात, ये तो सवाल भी आया होगा जी मेरी शादी नहीं होगी अगर मैंने दाढ़ी रखी, ठीक है ना? ये क्या था, मैंने अभी बीच में क्या बोला था, शैतान क्या कहता है, व्हाट इफ, व्हाट इफ, तो नबी के ऊपर चलेगा व्हाट इफ, क्या होगा, यूं क्या होगा, ये क्या होगा। लेकिन जब ईमान ताकतवर हो जाता है ना, ईमान पावरफुल हो जाता है, तो फिर बंदे को मजा आता है। जब लोग फिर उसको कुछ कहते हैं ना, उसको मजा आता है, वो हंसता है कि यार बेचारों को क्या पता। जाबिर बिन अब्दुल्लाह के हाथ से नवाला गिरा ना, हाँ जी, तो एक साथ उसको उठाया, साफ करके खाने लगे, तो साथ वाले ने कहा ये रानियों को पसंद नहीं है बात, ये ऐसे तो हंस पड़े यार, इन अहमकों को क्या पता, इन बेवकूफों की वजह से मैं नबी की सुन्नत छोड़ दूं। फिर मजा आता है जब ईमान उस लेवल पर पहुंच जाता है। तो दाढ़ी, टोपी, ये चेहरे का पर्दा, ये खुद आती है ऑटोमेटिकली, ये किसी के लाने, किसी के कहने से नहीं आती, ये ऑटोमेटिकली आती है। ठीक है, चलो तुम लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए, टाइम थोड़ा सा कम है। चल प्यारे, तेरा जवाब, तेरा सवाल हो जाए, फिर उसके बाद हम नाच सुनेंगे, फिर कोई असर का टाइम। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, इनसे भी सवाल पूछ लेते हैं, आपसे भी पूछ लेते, ठीक है? फिर दोनों का एक साथ भाई मैंने ये आपसे पूछना था कि असर नहीं पड़नी। मैंने आपसे ये पूछना था कि एक नॉन मुस्लिम मुसलमानों की तबलीग सुनता है और इस्लाम कबूल भी कर लेता है इंस्पायर होके, लेकिन हमारे अंदर ही इतनी डिवीजन हुई हैं, इतने फिरके हैं, तो वो फिर किससे ज्वाइन करे, किस पे इंस्पायर हो? अच्छी बात है मेरे। देखो ये जितने ये, क्योंकि हम जरा वाकिफ नहीं है ना, थोड़ा सा, फिरका होना बुरा नहीं, फिरका होना बुरा नहीं है, ये ऐसे ही है, ये अल्लाह की बांट है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बांट है, ये अल्लाह ने बांटा है लोगों को ऐसे। किसी को अरब बनाया है, किसी को अफ्रीकी बनाया है, किसी को अमरीकी बनाया है, किसी को जापानी बनाया है, किसी को हिंदी बनाया, किसी को बंगाली बनाया, किसी को पाकिस्तानी बनाया, ये अल्लाह की बांट है। इसी तरह अल्लाह ने हर इलाके में बड़े बड़े लोग बुजुर्ग भेजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सऊदी अरब से बाहर नहीं निकले सारी जिंदगी, लेकिन जब दीन फैल के कहीं चला गया, अब ताजिकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने भी तो इस्लाम पर चलना है, ठीक है ना? वहां एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है, तो शरीयत जिस चीज की इजाजत देती है उसमें रहते रहते वहां के अल्लाह वालों ने और बुजुर्गों ने दीन को समझा और समझ कर उस पर चलना शुरू किया। और ताजिकिस्तान के लोग जैसे दीन पर चल रहे हैं, वो बड़े जैसे वहां चल रहे हैं, वो सही चल रहे हैं अपने। किसी कोई चाइना में चला गया, कोई जापान चला गया, कोई यहाँ आ गया, ठीक है? यहाँ तो हम लंबे लंबे अबाए नहीं पहनते, ठीक है ना? वो अरब अबाए पहनते हैं, हम यहाँ पर शलवार पहनते हैं, प्रॉपर कमीज पहनते हैं। तो मुख्तलिफ किसी बड़े की सोच कुछ थी। सहाबा में भी कोई सहाबी जो था, उसके नजदीक उसने अल्लाह के नबी की बात को यूं सुना, दूसरा सहाबी था उसने अल्लाह के नबी की बात को यूं सुना, तीसरा सहाबी था उसने अल्लाह के नबी की बात को यूं सुना, लेकिन सब सही थे, उनको फॉलो कर रहे थे। इनकी आपस में दूसरों को बुरा कहकर झगड़ना, ये गलत बात है, ये नादानी की बात है। ये नादानी, गाड़ी तो अच्छी चीज है, लेनी चाहिए, चलानी चाहिए, लेकिन दो बंदे गाड़ी लेके एक दूसरे को गाड़ी ठोक दें, ये गलत बात है यार। भाई ये इसलिए तो नहीं बनाई कि तुम दोनों एक दूसरे को मार के अपनी भी हड्डियां तोड़ो और इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दो और इतना बड़ा नुकसान कर दो, ये तो फायदे की चीज है। तुम टोयोटा चला लो, मैं होंडा चला लेता हूँ,
लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई जो तू जी जो होंडा वाले हैं ना इनको कत्ल कर दो सारे। ये बेकार की बात है। इसी झगड़े को खत्म करने के लिए ही तो हमने दीन पर आना है। ये दीन से दूरी ही तो है, ये दीन से दूरी ही तो है कि कत्ल गारत हो रही है आज। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने को तैयार नहीं, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने को तैयार नहीं। ये दीन से दूरी है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अल्लाह आप लोगों का बैठना कबूल करे। भाई मैं सबसे पहले तो मैं फास्ट यूनिवर्सिटी वालों का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। भाई आप लोग माशाल्लाह से इस किस्म की मजालिस जो है वो मुनक्किद करते हैं और यू नो हमें मौका मिल जाता है। कभी मेरे उस्ताद भी आ जाते हैं, मौलवी तारजमीन साहब भी आ जाते हैं, मैं भी, मुझे भी मौका मिलता है। भाई अल्लाह इसको नौमान को खुश रखे। दूसरी तीसरी दफ़ा आया हूँ या तीसरी चौथी दफ़ा आया हूँ यहाँ पर, और आपकी जो फैकल्टी है भी वो भी इसको बहुत ज़्यादा